السلام علیکم۔ پاسنگ آؤٹ کے بعد کیڈٹ کالج کو الوداع کہہ کر جب میں اپنے گھر والوں سمیت اپنے شہر کے ریلوے اسٹیشن پر اترا تو سب سے پہلی خبر جس نے میرا یوں استقبال کیا کہ میرے ہوش و حواس ہی چھین لیے، میں نے راجا کی زبانی وہیں پلیٹ فارم پر سنی: وجو آپی کو طلاق ہو گئی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے پورا ریلوے اسٹیشن ہی گھوم رہا ہے اور ابھی چند لمحوں میں میرے سر پر آ گرے گا۔ کچھ دیر کے لیے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ راجا بول کیا رہا ہے۔ امی بھی محلے میں داخل ہوتے ہی تانگے سے اتر کر جلدی سے غیاث چچا کے گھر کی طرف بڑھ گئیں۔ اسٹیشن پر راجا کے ساتھ مشی، ننو، گڈو، بالے اور پپو بھی مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور وہ سب ہاتھوں میں ہار لیے یوں میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے جیسے میں اکیڈمی سے نہیں، مکہ مکرمہ سے حج کر کے آیا ہوں۔ بہرحال میری ساری خوشی اور دوستوں سے ملنے کی مسرت اس خبر سے غائب ہو چکی تھی، اور ہم سب راجا کے گھر کی بیٹھک میں آ کر بیٹھ گئے۔ میں بالکل خاموش تھا، اس لیے وہ سارے بھی چپ تھے۔ پھر راجا نے ہی پہل کی اور مجھے 3 دن پہلے کی شام کا وہ سارا قصہ بتایا، جب وجو آپی کو ریحان صاحب کے ڈرائیور کی وجہ سے گھر لوٹنے میں دیر ہو گئی تھی، اور ریحان صاحب خود انہیں گھر چھوڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن ظفر کے گھر پر نہ ہونے اور دروازے پر تالا پڑے ہونے کی وجہ سے آخر کار دیر رات انہیں وجو کو ان کے اپنے گھر چھوڑ کر جانا پڑا۔ غیاث چچا ریحان صاحب کے جاتے ہی ظفر کی تلاش میں گھر سے نکل پڑے، اور ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب رات 2 بجے وہ ظفر کی گلی میں پہنچے تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ پہلے بھی یہاں سے ہو کر گزرے تھے، لیکن تب دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ ظفر کے ایک آدھ ٹھکانے کا پتہ وہ جانتے تھے۔ لگے ہاتھوں انہوں نے اس کے پرانے شو روم کا بھی چکر لگا لیا، لیکن سب طرف سے ایک ہی جواب ملا کہ ظفر وہاں نہیں آیا۔ مایوسی کے عالم میں گھر لوٹنے سے پہلے انہوں نے آخری امید کے طور پر دوبارہ ظفر کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، اور جیسے ہی ان کا اسکوٹر گلی میں مڑا انہوں نے ظفر کا دروازہ کھلا دیکھ لیا۔ غیاث چاچا جلدی سے اسکوٹر لاک کر کے اترے اور دروازے پر دستک دی۔ تیسری دستک کے بعد ظفر نے اندر سے دروازہ کھولا اور سر نکال کر باہر جھانکا، اور غیاث چاچا کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں بنا کسی سلام دعا کے بولا: اوہ، تو آپ ہیں؟ کیا آپ بھی اپنی لاڈلی بیٹی کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو اسے اب تک آپ کے گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ غیاث چاچا کچھ حیران بھی ہوئے کہ جب ظفر کو پتہ بھی ہے کہ وجو اپنے گھر میں ہیں تو یہ انہیں لینے کیوں نہیں آیا۔ ہاں بیٹا، وہ تو کب سے گھر بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ دراصل ٹیوشن سے واپسی پر کچھ دیر ہو گئی تھی، یہاں پہنچی تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، اس لیے ریحان صاحب اسے ہماری جانب چھوڑے چلے آئے۔ چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں، وجیہہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ظفر کے چہرے پر ایک زہر خند سی مسکراہٹ تھی۔ اوہ ریحان صاحب، تو وجیہہ کو لانے لے جانے کا فریضہ اب بڑے صاحب نے خود سنبھال لیا ہے۔ بہتر ہوتا وہ اسے آپ کے گھر چھوڑنے کی بجائے واپس اپنے گھر ہی لے جاتے۔ غیاث چاچا کا صبر اب جواب دے چکا تھا۔ وہ زور سے گرجے: ظفر، تمہیں شرم آنی چاہیے، خود اپنی بیوی کے متعلق ایسی بات کرتے ہوئے۔ وہ بیچاری تو… ظفر نے ان کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی: بس بہت ہو چکا یہ ڈرامہ۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے اس افسر کے ساتھ یہاں آتے اور واپس جاتے دیکھا ہے۔ کیا شریف زادیوں کے یہی لچھن ہوتے ہیں کہ شام ڈھلے دیر تک اندھیرا ہونے کے بعد بھی گاڑیوں میں افسروں کے ساتھ گھومتی پھریں؟ غیاث چاچا نے بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ ظفر پر اٹھنے سے روکا، لیکن اپنی زبان کا کوڑا لہرانے سے خود کو نہ روک سکے۔ شریف زادیاں ایسا کرنے پر تب مجبور ہو جاتی ہیں جب ان کے میاں گھر میں چارپائی پر پڑ کر بیوی کی کمائی کی روٹیاں توڑنے لگیں۔ ایسے میں انہیں خود اپنا اور میاں کا پیٹ پالنے کے لیے گھر سے باہر قدم رکھنا ہی پڑتا ہے۔ ظفر کے تن بدن میں غیاث چاچا کی یہ بات ایسی آگ لگا گئی کہ وہ اپنا آپ بھی بھلا بیٹھا، اور اس کی زبان سے غیاث چاچا اور وجو آپی کے لیے مغلظات کا ایک ایسا ریلا بہہ نکلا کہ جس کے آگے بند باندھنے والا کوئی نہ تھا۔ دراصل ظفر کو توقع یہ تھی کہ غیاث چاچا وجو آپی کی وجہ سے اس کے سامنے گڑ گڑائیں گے، فریاد کریں گے کہ وہ آ کر ان کی بیٹی کو ان کے گھر سے واپس لے جائے، اور وہ ان کی بات مان تو لے گا، لیکن کچھ نہ کچھ مزید غیاث چاچا سے انیٹھنے کے بعد۔
کافی دنوں سے اس کی نظر غیاث چاچا کے لمبریٹا اسکوٹر پر تھی، اور وہ 2-3 مرتبہ وجہ کے سامنے اس بات کا عذر بھی پیش کر چکا تھا کہ شہر کے فاصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ بندہ گھر سے کام کی تلاش میں نکلے بھی تو کیسے؟ آدھا دن تو بس یا تانگے کی نظر ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی سواری ہوتی تو کم از کم اسے لوگوں کے پاس کام مانگنے کے لیے جانے میں تو آسانی ہو جاتی۔ وجہ آپی نے اس سے جواباً کہا بھی تھا کہ وہ رفتہ رفتہ ٹیوشن کے پیسوں سے کچھ رقم جوڑ کر قسطوں پر ظفر کے لیے اپنے ابا سے کہہ کر کوئی سواری دلوا دیں گی، لیکن ظفر کو بھلا اتنا صبر کہاں سے آتا؟ وہ تو پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے اپنی سواری کی ضرورت کہاں سے پوری کرنی ہے، اور وہ کسی بہانے کی تلاش میں تھا کہ جب اسے وجہ آپی کے گھر والوں پر دباؤ ڈالنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ آ جائے اور وہ اپنی اس خواہش کا اظہار کر کے ان سے اپنی بات منوا سکے۔ اور پھر قدرت نے اسے وہ موقع فراہم کر ہی دیا، اور بدقسمتی سے وجہ کو ٹیوشن سے واپسی پر دیر ہو گئی۔ جس وقت ریحان صاحب وجہ کو لے کر گلی میں داخل ہوئے تھے، تب ظفر وہیں گلی کی نکڑ پر ہی کھڑا چھپ کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو اس وقت بھی آگے بڑھ کر تالا کھول کر وجہ آپی کو گھر میں بلا سکتا تھا، لیکن اذیت پسندی کا مارا یہ شخص ایسے کھیل کھیلنے میں بہت لطف حاصل کرتا تھا، اور پھر اسے تو ویسے بھی وجہ آپی اور ان کے گھر والوں کی تذلیل کا کوئی نہ کوئی موقع چاہیے ہوتا تھا، اور یہاں تو ایک تیر سے دو شکار ہو رہے تھے۔ تذلیل کی تذلیل ہو جاتی اور معاوضے میں اسکوٹر کا مطالبہ بھی دہرایا جا سکتا تھا، لیکن غیاث چاچا کی ایک ہی کھری بات نے اسے انگاروں پر لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ ظفر کے شور شرابے سے سامنے کے مکان سے اس کے ہمسائے کاظمی صاحب بھی باہر نکل آئے، اور انہوں نے بھی ظفر کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ظفر کا خون تو ابال کھا رہا تھا۔ ایک مجبور لڑکی کے مجبور باپ کی یہ مجال کہ اسے تانے دے۔ غیاث چاچا بات بڑھانا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر کنٹرول کر کے دوبارہ ظفر سے درخواست کی کہ ان کی بیٹی اب ظفر کی بیوی ہے، لہٰذا اس کے کردار پر کیچڑ اچھالنا خود ظفر کی اپنی بے عزتی کے مترادف ہے۔ لیکن ظفر کی شعلے اگلتی زبان کو اب لگام دینا ناممکن تھا۔ وہ چلا کر بولا، خوب جانتا ہوں کہ میں کس کا کردار کیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی لاڈلی کو اب اپنے گھر میں ہی رکھیں۔ میں اس بدنامی کا بوجھ مزید نہیں سہ سکتا۔ اس گلی محلے میں میری بھی کوئی عزت ہے، لیکن جب یہی آس پاس والے اسے بڑی بڑی گاڑیوں میں صاحب لوگوں کے ساتھ آتے جاتے دیکھیں گے تو میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ غیاث چاچا ایک بار پھر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے اور دھیرے سے بولے، میاں اس کا آسان حل تو یہی ہے کہ تم اپنی بیوی کو گھر میں بیٹھنے کا کہو اور کل سے خود روزگار ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑو۔ نہ وہ گھر سے باہر نکلے گی، نہ تمہاری عزت پر کوئی حرف آئے گا۔ ظفر غرایا، خوب، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، گویا آپ تمام الزام پھر مجھی کو دے رہے ہیں۔ بڑا گھمنڈ ہے نا آپ کو اپنی لائق فائق بیٹی کی کمائی پر، تو پھر ٹھیک ہے، رکھیں اپنی اس کماؤ بیٹی کو اپنے گھر پر۔ نہ مجھے اس کی ضرورت ہے اور نہ اس کی کمائی کی، میری طرف سے آج سے وہ فارغ ہے۔ غیاث چاچا نے اس کی زبان روکنے کی کوشش کی اور وہ سراسیمہ ہو کر چلائے، ظفر اپنی زبان پر قابو رکھو، میرا مطلب وہ نہیں جو تم۔ لیکن ظفر کی زبان سے جو نکلنا تھا وہ نکل کر ہی رہا، میں نے اسے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ غیاث چاچا وہیں کھڑے کھڑے زور سے چکرائے اور زمین پر آ گرے۔ ظفر نہ جانے کب کا دروازہ بند کر کے اندر جا چکا تھا۔ کاظمی صاحب نے چلا کر آس پاس کے محلے داروں کو اکٹھا کیا اور غیاث چاچا کو فوراً رکشہ میں ڈال کر ہسپتال پہنچایا گیا۔ ڈاکٹروں نے دل کا دورہ تفتیش کیا اور رات بھر غیاث چاچا انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں پڑے رہے۔ سکینہ خالہ اور وجہ آپی کو گھر پر خبر ملی تو وہ سول ہسپتال دوڑی چلی آئیں۔ صبح کے پچھلے پہر جب غیاث چاچا کو کچھ ہوش آیا تو غنودگی کے عالم میں بھی وہ یہی بڑبڑاتے رہے، نہیں نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، اسے طلاق نہ دو۔ تب ساتھ آئے کاظمی صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی سکینہ خالہ اور وجہ آپی کو تنہائی میں لے جا کر وہ روح فرسا خبر سنا ہی دی جو غیاث چاچا کی اس حالت کی ذمہ دار بنی تھی۔ کہتے ہیں انسان کو شدید صدمے کی حالت میں اگر کوئی دوسری
اور اس سے بھی بڑی صدمے کی خبر سنائی جائے تو پہلا صدمہ ہی کبھی کبھی دوسرے صدمے کے جھٹکے اور شوق کو برداشت کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ وجو آپی اور سکینہ خالہ پہلے ہی غیاث چچا کی ڈوبتی سانسوں کی وجہ سے اپنے ہوش و حواس گنوا چکے تھے، لہٰذا یہ دوسرا بڑا صدمہ انہیں مزید گمسم کرنے کا باعث تو بنا، لیکن فی الحال انہیں اپنی خبر بھی نہیں تھی، لہٰذا ان کے ذہن یہ صدمہ وقتی طور پر تو جھیل گئے، کیونکہ وہ پہلے ہی ایک بڑے صدمے سے گزر رہے تھے، البتہ اس دوسرے صدمے کے اثرات دیر پا تھے، اور یہ غم اور یہ کرب دھیرے دھیرے اور قطرہ قطرہ زہر بن کر ان کی رگوں میں اترنا ابھی باقی تھا۔ جس وقت راجہ مجھے یہ المناک داستان سنا رہا تھا، اس وقت بھی غیاث چاچا دل کے وارڈ میں ہی پڑے ہوئے تھے۔ ہم وہاں سے اٹھ کر سیدھے ہسپتال ہی چلے گئے۔ وارڈ میں شور شرابے سے بچنے کی غرض سے ایک وقت میں صرف 2 فرد ہی مریض کو دیکھنے اندر جا سکتے تھے، لہٰذا باقی سب راہداری میں ہی رک گئے اور میں اور راجہ اندر گئے۔ سکینہ خالہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، وجہ وہاں نہیں تھیں، شاید گھر گئی ہوں۔ کچھ دیر کے لیے غیاث چاچا کو ہوش آ چکا تھا، لیکن وہ برسوں کے بیمار دکھائی دے رہے تھے اور چپ چاپ پڑے چھت کو گھورے جا رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر آہستہ سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا اور دھیرے سے دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ تھپ تھپایا۔ ان کے ہاتھ کی گرفت کو اس سہارے کے طور پر قبول کیا جو ایسے میں کوئی بھی ٹوٹا ہوا شخص کسی اپنے سے امید کر سکتا ہے۔ ہمیں وہیں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پکی عمر کا ایک باوقار اور سنجیدہ سا شخص ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے بہترین تراش خراش کا سوٹ پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر خوبصورت سے ہلکے سنہری فریم کی اینک تھی جو اس کے وجیح چہرے پر بہت بلی لگ رہی تھی۔ راجہ نے آہستہ سے میرے کان میں بتایا کہ یہی ریحان صاحب ہیں۔ ان کے ساتھ سٹاف نرس بھی غیاث چچا کے پردوں سے الگ کر کے بنائے گئے کیبن میں داخل ہوئی۔ کیبن میں اتنے لوگوں کی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا میں اور راجہ اٹھ کر باہر آ گئے۔ باہر راہداری میں ریحان صاحب کا باوردی ڈرائیور بھی ایک جانب کھڑا نظر آیا اور راجہ سے انتہائی پرتپاک طریقے سے ملا۔ راجہ نے بتایا کہ گزشتہ 3-4 دن سے ریحان صاحب کا ڈرائیور روزانہ انہیں وجو آپی کے گھر اور ہسپتال لاتا رہا ہے، لہٰذا محلے میں اور پھر یہاں ہسپتال میں روزانہ ہی راجہ سے ملاقات کی وجہ سے دونوں میں اچھی خاصی جان پہچان ہو چکی ہے۔ بالے اور ننو وغیرہ بھی راہداری میں پڑے بینچوں پر ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ چند لمحوں میں غور سے اپنے بچپن کے ان ساتھیوں کو دیکھتا رہا اور پھر نہ جانے کیوں اچانک ہی مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، اپنے بچپن کے چلے جانے کا احساس۔ وہ سب بھی اب نوجوانی میں قدم رکھ چکے تھے، باقاعدہ شیو بنانے لگے تھے اور ان کے جسم بھی میرے جسم کی طرح سخت اور ٹھوس سانچے میں ڈل چکے تھے۔ ہاں، اگر کچھ نہیں بدلی تھی تو وہ تھی ان کے چہروں کی معصومیت۔ شاید ہماری عمر کتنی ہی کیوں نہ بڑھ جائے اور ہم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اپنے والدین کے لیے اور اپنے بچپن کے دوستوں کے لیے ہم ہمیشہ عمر کے اسی حصے میں رہتے ہیں جسے بچپن کہتے ہیں۔ ایسے رشتوں کے درمیان بچپن کا یہ دسمبر کبھی ختم نہیں ہوتا، جوانی کی دھوپ کے مصائب انہیں کبھی چھو بھی نہیں پاتے۔ غیاث چاچا کو مزید ایک ہفتہ وہیں انتہائی نگہداشت کے شعبے میں رکھا گیا اور بہت سی احتیاطیں بتا کر انہیں اگلے ہفتے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ گھر واپس آ گئے، لیکن ان کی زبان کو لگی چپ نہ ٹوٹ سکی۔ سکینہ خالہ اور وجو نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ وہ ان کے سامنے ایسی کوئی بات یا اپنی اداسی اور دکھ کا اظہار نہ کریں جو غیاث چاچا کو مزید دکھی کرنے کا سبب بن سکے، لیکن کیا ان کے اس طرح چھپانے سے ان دونوں کا دکھ غیاث چاچا سے چھپ سکتا تھا؟ ان کی بیٹی 2 سال بعد ہی طلاق کا ٹیکہ لگا کر گھر واپس آ بیٹھی تھی اور اس سب کا ذمہ دار وہ کہیں نہ کہیں خود اپنے آپ کو ہی سمجھتے تھے۔ ان کے دل و دماغ میں ہر وقت بس ایک اسی کاش کی گردان ہوتی رہتی کہ کاش وہ اس رات ظفر کے سامنے نہ بولتے، کاش وہ اپنی تلخی پر قابو پا لیتے، کاش وہ چند لمحے مزید خون کے گھونٹ پیتے رہتے اور ظفر کو اس کی شرطوں پر گھر منا لاتے، کاش وہ اس کم ظرف انسان کو خود اسی کے سامنے آئینہ دکھا کر کھڑا نہ کر دیتے۔ کاش کاش کاش، لیکن یہ کاش کی گردان اب سوائے ان کے خون کے فشار کو بڑھانے کے مزید اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ بہت دن تک میں خود بھی وجہ سے جانے کیوں نظر نہیں ملا سکا۔
جب کبھی وہ ہسپتال میں یا پھر بعد میں اپنے گھر میں میرے سامنے آ جاتیں تو میں نظریں جھکا لیتا تھا۔ شاید میرے اندر کہیں نہ کہیں یہ شرمندگی بھی پل رہی تھی کہ میں کبھی ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی ہمیشہ ہی سے جانے کتنے طوفانوں کا سامنا اکیلے ہی کرتی آئی تھی۔ ابھی ان کی عمر ہی کیا تھی، مجھ سے صرف 7-8 برس ہی تو بڑی تھیں۔ میں جب کبھی عمر کے اس فرق کو ہٹا کر یا پھر انہیں اپنی جگہ رکھ کر 7 برس کا یہ میزان کرتا تو حوصلے، صبر اور طاقت میں انہیں اپنے آپ سے کہیں آگے پاتا، یا پھر شاید کسی کا یہ کہا بھی ٹھیک ہی تھا کہ لڑکیاں اپنی عمر سے 10 سال آگے کی سوچ اور حوصلہ رکھتی ہیں۔ کم از کم وجہ آپی کی حد تک تو یہ بات بالکل اور 100% درست تھی۔ پہلے اکو کا معاملہ، پھر طاہر بھائی کی موت، پھر پڑھائی ادھوری رہ جانا، پھر اس کم ظرف سے شادی، اور اب یہ طلاق۔ کیا کچھ نہیں سہا تھا انہوں نے اپنی اس چھوٹی سی عمر میں۔ اس دن بھی ان کے صحن میں پڑی آرام کرسی پر بیٹھا انہیں دیکھتے ہوئے یہی سب کچھ سوچ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی غیاث چاچا کو ٹہلانے کے لیے باہر لے کر گیا تھا، اور چند لمحے پہلے ہماری واپسی ہوئی تو انہوں نے وجہ سے قہوہ پینے کی فرمائش کی تھی۔ وجہ سامنے باورچی خانے میں سے قہوے کی پیالیاں ٹرے میں اٹھائے میری طرف ہی آ رہی تھی۔ غیاث چاچا شاید کچھ لمحے سستانے کے لیے اپنے کمرے میں گئے تھے۔ وجہ اب بہت کم بولتی تھیں یا پھر بالکل ہی خاموش رہتی تھیں۔ ہم دوستوں میں سے کوئی نہ کوئی شام کو غیاث چاچا کو کچھ دور تک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ٹہلانے کے لیے لے جاتا تھا۔ ریحان صاحب نے بھی اس موقع پر اپنا بڑا پن دکھایا تھا، اور وہ بھی تقریباً ہر دوسرے روز غیاث چاچا کو دیکھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ وجہ سے انہوں نے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ بچے اب کسی بھی دوسری ٹیچر سے ٹیوشن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہٰذا چاہے مہینہ بھر کے بعد ہی کیوں نہ سہی، وہ وجہ ہی سے دوبارہ ٹیوشن جاری رکھنے کی استدعا کریں گے۔ مجھے اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہوئے مہینہ ہونے کو آیا تھا، اور 2-4 دن میں میرا رزلٹ بھی نکلنے والا تھا۔ اتنے بہت سے دنوں میں اگر وجہ نے مجھ سے کوئی بات کی تھی تو یہی کہ میرے پرچے کیسے ہوئے ہیں اور میرا رزلٹ کب تک آئے گا، یا یہ کہ اب آگے میرا کیا کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ مجھ سے ڈسپلن اور نظم و ضبط کچھ کم ہی برداشت ہوتا ہے، لہٰذا میں فوج تو قطعی جوائن نہیں کروں گا۔ اس لیے انہیں میرے مستقبل کے شعبے کی ہمیشہ ہی فکر لگی رہتی تھی۔ خود میرے ذہن میں بھی ابھی تک اس بارے میں کوئی حتمی خاکہ تشکیل نہیں پا سکا تھا۔ اس دن بھی وجہ نے بیٹھتے ہی مجھ سے یہی سوال کیا کہ اب تو رزلٹ بھی ہفتے بھر میں آ ہی جائے گا، تو اب تک میں کوئی حتمی فیصلہ کیوں نہیں کر سکا۔ میں ابھی انہیں جواب دینے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر اچانک دستک نے میری توجہ بٹا دی۔ میں اٹھ کر دروازہ کھولنے کے لیے چلا گیا۔ وجہ اندر برآمدے کو ڈھانکتی جعفری کی اوٹ میں چلی گئیں۔ باہر ریحان صاحب کھڑے تھے، لیکن ان سے کچھ قدم کے فاصلے پر کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے جسم کا خون لمحہ بھر میں میری کنپٹیوں کی جانب سمٹ آیا، اور میرے چہرے پر نفرت کے کچھ ایسے آثار پیدا ہوئے کہ لمحہ بھر کو ریحان صاحب بھی سٹپٹا سے گئے۔ وہ ظفر تھا، ہاں وہ ظفر ہی تو تھا۔ میں نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ وجہ کی رخصتی کے موقع پر 2 سال پہلے اسے دیکھا تھا، لیکن میں اس کی صورت کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ ریحان صاحب صورتحال کی نزاکت کو بھانپ گئے، اور انہوں نے آہستہ سے کھنکار کر مجھے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ میرا نام جانتے تھے۔ عباد میاں، ہو سکے تو اندر کسی طرح وجیہہ کی امی کو خبر کروا دیجئے کہ ظفر ان سے ملنا چاہتا ہے، لیکن دھیان رہے کہ غیاث صاحب کو اس کی خبر نہ ہو۔ میں اسے یہاں کبھی لے کر نہ آتا، لیکن یہ میرے گھر پر آ کر بہت گڑ گڑایا اور بہت معافی مانگی ہے۔ اس نے اپنی غلطی اور اپنے برے سلوک کی، اس لیے یہ اپنی غلطی کے ازالے کی خاطر وجیہہ اور ان کی امی سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے حیرت سے ریحان صاحب کی طرف دیکھا۔ دیکھنے میں تو اچھے خاصے عقل والے اور سمجھدار لگتے تھے، پھر آج وہ کس طرح کی باتیں کر رہے تھے؟ جب ظفر نے وجہ کو آخرکار طلاق ہی دے دی تھی تو پھر اب بھلا کیسا ازالہ اور کون سا مرہم؟ اب تو قصہ ہی ختم ہو چکا تھا۔ شاید ریحان صاحب نے بھی میری آنکھوں میں سے جھانکتی حیرت اور چہرے پر لکھے سوالوں کو پڑھ لیا تھا۔ تبھی انہوں نے یہ عقدہ کھولا کہ اس رات ظفر سے غصے کے عالم میں جو کچھ بھی ہوا، صبح تک اپنی اس غلطی پر وہ بے حد نادم ہو چکا تھا۔ ویسے بھی اس نے غیاث چاچا کو بقول اس کے جو بھی کہا تھا وہ غصے میں کہا تھا، اور غصہ تو ہے ہی ایسی لعنت کے انسان کو حیوان بنانے میں ذرا سی بھی تاخیر نہیں کرتا۔
لہٰذا وہ دوڑا ہوا اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا اور ان سے گول مول سا ذکر کیا کہ اس نے اپنے سسر کے سامنے اپنی بیوی کو فارغ کیے جانے کے الفاظ غصے میں کہہ دیے ہیں، لہٰذا وہ بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے۔ پیش امام صاحب نے اس سے کہا کہ طلاق تو دی ہی غصے کی حالت میں جاتی ہے، لہٰذا اگر اس نے اپنی زبان سے 3 مرتبہ طلاق کا لفظ کہا ہے تو طلاق واقعی ہو چکی ہے۔ ہاں البتہ اس نے غصے میں صرف 1 مرتبہ کہا ہے کہ وہ میری جانب سے فارغ ہے، اور نیت اس کی تب بھی طلاق ہی کی تھی، تو پھر 3 طلاقوں میں سے 1 طلاق تو ہو گئی، لیکن اب بھی وہ اپنی بیوی کو گھر لا سکتا ہے۔ لیکن یہ دھیان میں رہے کہ اب اس کے پاس صرف 2 طلاق ہی کی گنجائش باقی رہ گئی ہے، لہٰذا ظفر کا دعویٰ اب یہ تھا کہ اس نے وجہ کو صرف 1 ہی طلاق دی تھی، اور وہ بھی لفظ طلاق سے نہیں بلکہ اس جملے سے کہ اب وہ میری طرف سے فارغ ہے۔ ریحان صاحب صاف دل انسان تھے، انہوں نے ظفر کی یہ فریاد سنی اور اسے بظاہر اپنے کیے پر شرمندہ دیکھا تو وہ اسے یہاں لے آئے تھے۔ ظفر اسی طرح دور سر جھکائے اور مسکین سا بنا کھڑا تھا۔ مجھے ظفر کی کسی بات کا رتی بھر بھی بھروسہ نہیں تھا، لیکن چونکہ ریحان صاحب خود کافی دیر سے دروازے پر کھڑے تھے، لہٰذا میں نے کسی طور اندر یہ اطلاع پہنچا دی کہ ریحان صاحب کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے فی الحال غیاث چاچا کی موجودگی ان کی ابتر صحت کی وجہ سے کچھ مناسب نہیں ہوگی۔ میں نے جان بوجھ کر سکینہ خالہ کو ظفر کی باہر موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ خود بھی سوچ میں پڑ گئیں کہ اس وقت غیاث چاچا کی موجودگی میں بھلا وہ کیوں کر اور کیسے ریحان صاحب کی بات سن سکتی تھیں۔ میں نے انہیں تجویز دی کہ میں جا کر راجہ لوگوں کی بیٹھک کھلوا دیتا ہوں، وہ چاہیں تو وہاں جا کر بات کر لیں، کیونکہ اگر وہ اتنی دیر دروازے پر کھڑی ہو کر بھی ریحان صاحب کی باتیں سنیں گی تو غیاث چاچا کو شک تو ضرور ہو جائے گا۔ ہم ابھی اسی کشمکش میں تھے کہ قدرت نے ہمارا مسئلہ خود حل کر دیا۔ وجہ نے غیاث چاچا کے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دھیرے سے آ کر ہمیں آہستہ بات کرنے کا کہا، کیونکہ غیاث چاچا کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وجہ کو ابھی تک اس سارے ماجرے کا یکسر پتہ نہ تھا۔ سکینہ خالہ نے مجھ سے کہا کہ میں انہیں یہیں ان کے مہمانوں کے کمرے میں لے آؤں۔ باہر آ کر میں نے ریحان صاحب سے کہا کہ انہیں سکینہ خالہ نے اندر آنے کا کہا ہے، لیکن فی الحال وہ اکیلے ہی بات کر آئیں تو بہتر ہوگا۔ ریحان صاحب میرا اشارہ سمجھ گئے اور انہوں نے ظفر کو ان کی گاڑی میں ہی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر انتظار کرنے کا کہا اور خود اندر چلے گئے۔ میں وہیں دروازے پر جمع کھڑا رہا، کیونکہ مجھے ظفر سے کوئی اچھی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں ریحان صاحب واپس باہر آ گئے اور میں نے ان کے چہرے پر لکھی تحریر سے ہی نتیجہ اخذ کر لیا کہ سکینہ خالہ نے ان سے کیا کہا ہوگا۔ وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر پلٹ گئے۔ چند قدم دور جا کر انہیں نہ جانے کیا خیال آیا کہ واپس میری جانب پلٹ آئے۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ قریب آ کر بولے، عباد میاں، میں نہیں جانتا کہ یہ شخص سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، کیونکہ اس واقعے کے عینی گواہ خود غیاث صاحب ہیں اور وہی بہتر جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، لیکن اس وقت ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم ان سے بھی یہ حقیقت جان نہیں سکتے۔ میں اسے یہاں صرف اس خیال سے لے کر آیا تھا کہ اگر کسی بھی طرح میری کسی بھی کوشش سے اس دکھی گھرانے اور اس مظلوم لڑکی کے غموں کا کچھ مداوع ہو سکے تو کر گزروں، لیکن وجیہہ کی امی بھی ٹھیک ہی کہتی ہیں کہ یہ وقت اس سارے قصے کو چھیڑنے کا ہے ہی نہیں۔ ابھی بمشکل غیاث صاحب کی ذرا سی طبیعت سنبھلی ہے، ان کے سامنے اس وقت ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جو انہیں ذہنی یا دلی اذیت دینے کا باعث بن سکتی ہو۔ میں اس شخص کو اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ فی الحال چند ہفتے اس بات کو بھول ہی جائے تو بہتر ہے، لیکن جانے اسے میری بات سمجھ بھی آئے یا نہیں، لہٰذا اب تم کو یہاں بہت ہوشیار اور بیدار رہنا ہوگا تاکہ یہ موقع پا کر کوئی نیا فتنہ کھڑا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ میں نے ریحان صاحب کی بات توجہ سے سنی اور انہیں اطمینان دلایا کہ وہ بے فکر ہو کر جائیں۔ سکینہ خالہ کی مرضی کے بغیر ظفر ان کے دروازے پر تو کیا، اس محلے کے آس پاس بھی نہیں پھٹک سکتا۔ ریحان صاحب میرا کندھا تھپ تھپا کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے، جہاں ظفر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ ریحان صاحب نے اس سے کچھ بات کی، لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ان کی بات سے پوری طرح متفق نہیں ہے، لیکن ریحان صاحب نے پھر بھی ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ دراصل ظفر کو اسی رات اپنی اس گھناؤنی غلطی کا اندازہ ہو گیا تھا
لیکن اس میں بھی اس کی طرف سے کسی نیک نیتی کا عمل دخل نہیں تھا، نہ ہی اسے اپنے کیے پر کوئی پشیمانی تھی۔ اسے تو صرف ایک بات کی ہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ اس نے وقتی جوش اور غصے میں آ کر وجو کو طلاق تو دے دی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی مستقل آمدنی کا ایک ذریعہ بھی ختم کر بیٹھا تھا، اور پھر ایک اچھی خاصی گھر کی نوکرانی سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گئے تھے۔ نوکرانی بھی کیسی، جو صبح سے لے کر رات تک نہ صرف اس کے گھر کے کام کاج اور بنانے سنوارنے میں جٹی رہتی تھی، بلکہ شام کو دوسروں کے گھر جا کر ان کے بچے پڑھا کر اتنی کمائی بھی کر لاتی تھی جس سے ظفر کے پیٹ کا غار بھر جائے۔ لہٰذا اگلے ایک ہفتے میں ہی ظفر کو اپنی حماقت کا شدید احساس ہونا شروع ہو گیا۔ پچھلے 2 سالوں میں تو اس نے اٹھ کر ایک گلاس پانی تک خود نہیں پیا تھا۔ اب جو گھر کے مختلف کام اور کھانے پینے کی مجبوری نے اس کے سامنے منہ کھولا اور اسے اپنی عیاشی اور جوئے کے لیے رقم کی ضرورت پڑی، تو اسے وجہ بری طرح یاد آئیں۔ اس کا شاطر ذہن پہلے 10-12 دن تو مختلف قسم کے منصوبے بناتا اور انہیں رد کرتا رہا، لیکن پھر جب اسے کسی دوست نے کسی عالم سے مشورہ کرنے کی صلاح دی اور وہ محلے کی مسجد کے امام کے پاس زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی اس مجبوری کی وجہ سے مسجد کی سرحد پار کر گیا، تب مولوی صاحب کی باتوں نے اسے یہ راستہ سجھا دیا کہ وہ مکمل طلاق دینے سے ہی یکسر انکار کر دے۔ دوسرا منصوبہ اس نے یہ بنایا کہ براہ راست غیاث چاچا کے گھر جانے کی بجائے وہ ریحان صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ وہ بڑے افسر تھے اور وجہ کے خیر خواہوں میں سے ایک تھے، اور وجہ کی عزت بھی بہت کرتے تھے۔ انہیں ہمیشہ وجہ جیسی احساسات کی پڑھی لکھی لڑکی کا ایسے جنگلی اور اجڑ شخص سے رشتہ ہونے پر بھی دل ہی دل میں بہت افسوس ہوتا تھا، لیکن ظاہر ہے یہ قدرت کے کھیل تھے اور اس میں بھلا ریحان صاحب کیا کر سکتے تھے۔ لہٰذا وہ ظفر کی باتوں پر اعتبار کر بیٹھے تھے، صرف اس لیے کہ اگر ظفر سچ بول رہا ہوگا تو وجہ کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ دراصل وہ خود کو بھی وجہ کے ساتھ ہوئے اس ظلم کا کہیں نہ کہیں ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ نہ اس شام ان کا ڈرائیور وجہ کو چھوڑ کر اپنی بہن کے گھر جاتا، نہ وجہ لیٹ ہوتیں، اور نہ ہی انہیں آج یہ دن دیکھنا پڑتا۔ ڈرائیور کو تو انہوں نے اگلے دن ہی نوکری سے فارغ کر دیا تھا، لیکن وہ بیچارہ روتا دھوتا کچھ دن بعد وجہ کے گھر آن پہنچا کہ اس سے جو بھی غلطی ہوئی انجانے میں ہوئی، اور اس کی بے روزگاری سے بچے گھر میں فاقوں پر مجبور ہیں۔ لہٰذا وجہ نے خود ہی ریحان صاحب سے کہہ کر اسے دوبارہ نوکری پر لگوا دیا تھا۔ وہ بیچارہ اس بات پر وجہ کا اس قدر احسان مند تھا کہ اٹھتے بیٹھتے انہیں دعائیں دیتا رہتا تھا، لیکن شاید اسے بھی اس بات کی خبر نہیں تھی کہ کچھ لوگوں پر قدرت دعاؤں کے در بھی بند کر دیتی ہے۔ شاید وہ بدقسمت بہت خاص لوگ ہوتے ہوں گے کہ جن کے لیے اتنا کڑا نصیب لکھ کر انہیں زمین پر بھیجا جاتا ہوگا۔ وجہ بھی انہی میں سے ایک تھیں کہ جن کے مقدر کی کنجیاں قدرت تالا لگا کر نہ جانے کہاں رکھ کر بھول گئی تھی۔ ظفر نے 2-4 دن تو ریحان صاحب یا وجہ کے گھر والوں کی طرف سے کسی جواب کا انتظار کیا، اور پھر کوئی پیش رفت ہوتی نہ دیکھ کر اس نے پھر غیاث چاچا کے گھر کا رخ کیا، لیکن اس بار وہ اکیلا تھا۔ میں پہلے ہی راجہ اور بالے کو بتا چکا تھا کہ اب ہمیں 24 گھنٹے اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ ظفر کسی بھی طرح غیاث چاچا کے گھر تک نہ پہنچ پائے۔ ہم میں سے کوئی نہ کوئی وہاں آس پاس موجود ہی رہتا تھا، لیکن یہ ظفر کی بدقسمتی تھی کہ جس شام وہ ہمارے محلے میں گھسا، اس وقت ہم سارے ہی دوست بڑے میدان میں موجود تھے۔ راجہ نے مجھے کوہنی مار کر ظفر کی جانب متوجہ کیا، جو تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے گزشتہ سسرال کی جانب جا رہا تھا۔ بالے نے سیٹی بجا کر اسے آواز دی۔ میں نے کہا، ظفر بابو جاتے کہاں ہو؟ 2 گھڑی ہماری بات تو سن لو۔ ظفر ہم لوگوں کو وہاں دیکھ کر کچھ ٹھٹکا۔ مجھے تو وہ پہلے بھی وجہ کے دروازے پر اس دن دیکھ ہی چکا تھا، لہٰذا اسے ہمارا مقصد سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی۔ ہم نے آگے بڑھ کر ظفر کے گرد یوں گھیرا بنا لیا کہ اس کے آگے بڑھنے کا راستہ ہی بند ہو گیا، لیکن وہ بھی اپنی ذات کا ایک ہی کایاں شخص تھا۔ اس نے اپنے حواس مجتمع کیے اور اکڑ کر بولا، تم لوگ یوں میرا راستہ نہیں روک سکتے، مجھے غیاث چاچا سے ملنا ہے، میں اپنی بیوی کو لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے بہت مشکل سے اسے تمیز سے جواب دیا، غیاث چاچا کی طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ آپ کچھ دن بعد تشریف لائیں۔ ظفر کا پارا آسمان پر پہنچ گیا۔ نہیں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، اور خبردار جو تم میں سے کسی نے بھی میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو
تم لوگ ابھی ظفر سے واقف نہیں ہو۔ ظفر نے آگے قدم بڑھائے، ہم سب پیچھے ہٹ گئے۔ ظفر نے اسے اپنی فتح جانتے ہوئے فخر سے سر اونچا کیا، لیکن دوسرے ہی لمحے بالے کی اڑائی ہوئی ٹانگ کے جھٹکے سے وہ زمین بوس ہوتے ہوتے بچا۔ ظفر غرا کر ہماری جانب پلٹا۔ اب راجہ اس کے سامنے سینہ تانے کھڑا تھا۔ راجہ نے ظفر کی کلائی پکڑ لی اور جھٹکا دے کر بولا، یہ مت سمجھنا کہ یہ باقی سارے تم سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ دراصل ہم نہیں چاہتے کہ تم اس محلے سے باہر جا کر لوگوں سے یہ کہتے پھرو کہ یہاں تمہارے ایک کے مقابلے میں 5 آ گئے تھے، لہٰذا تم کچھ کر نہ پائے۔ تمہارے لیے صرف میں ہی کافی ہوں۔ بولو کیا ارادہ ہے پیارے؟ ظفر نے اپنی کلائی چھڑانے کے لیے 2 4 بار زور لگایا، لیکن میں راجہ کی گرفت کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ بچپن میں جب ہم زور کا مقابلہ کرتے تو راجہ کی پکڑ تو ہم 3 مل کر بھی نہیں کھول پاتے تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں ظفر بھی پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہم سب کو کسی طرح کچا ہی چبا جائے۔ اس نے آخری حربہ آزمایا، ٹھیک ہے، تو تم لوگ اس غنڈہ گردی سے باز نہیں آؤ گے۔ میں ابھی واپس جا کر پولیس کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں، پھر دیکھنا پولیس تم لوگوں کا کیا حشر کرتی ہے۔ بالے نے اس کی بات سنی تو زور سے ہنس کر بولا، یہ تکلیف کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے ظفر بابو، پولیس کو ہم خود بلا لیتے ہیں۔ سنا ہے اپنا پرانا علاقہ تھانے دار ملک ریشم ترقی پا کر DSP ہو گیا ہے، اور آج کل اس کی ڈیوٹی بھی دوبارہ یہیں ہمارے علاقے میں لگا دی گئی ہے۔ بڑا ظالم افسر ہے، جھوٹے کو تو قبر تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہے۔ ابے او ننو، جا کر ملک صاحب کو یہیں بلا کر لے آ، تب تک ہم ظفر بابو کی یہیں خاطر مدارت کرتے ہیں۔ ننو نے جلدی سے دانت نکالے اور ظفر کی جانب دیکھ کر بولا، قسم خدا کی بلا لاؤں کیا؟ ظفر کو اب یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی کہ ہماری موجودگی میں اس کا مقصد حل ہونے کے کوئی آثار نہیں ہیں، لہٰذا وہ پلٹ کر محلے سے واپس چلا گیا۔ میں نے احتیاطاً اسی وقت محلے کے باہر بنے PCO سے ریحان صاحب کے نمبر پر انہیں فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ ہمارے علاقے کا SP ان کا کورس میٹ ہے، لہٰذا SHO یا کوئی بھی دوسرا پولیس افسر ظفر کی کسی بھی شکایت پر SP کو اطلاع کیے بنا نہ تو کوئی کاغذی کارروائی کرے گا اور نہ ہی ظفر کے ساتھ کہیں جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ ظفر ٹک کر بیٹھنے والی ہڈی نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگوں نے وجہ کے گھر کے گرد پہرا مزید سخت کر دیا۔ ظفر نے 1 آدھ بار اور کوشش کی، لیکن محلے کے باہر سے ہی ہمیں دیکھ کر الٹے پیروں واپس لوٹ گیا۔ ہم نے رات والے محلے کے چوکیدار کو بھی اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ باہر کا پھاٹک بند ہونے کے بعد کسی بھی باہر کے آدمی کو اندر داخل ہونے نہ دے، اور اگر کوئی اسے مجبور کرے تو ہم دوستوں میں سے کسی بھی ایک کو آ کر اس بات کی اطلاع دے دے۔ لیکن ظفر نے رات کے اندھیرے میں محلے میں گھسنے کی جرت نہیں کی۔ شاید اسے اس شام ہماری آنکھوں میں چھپے غصے سے ہمارے ارادوں کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم رات کی تنہائی میں اسے اپنے سامنے پا کر اس کی کیا گت بنا سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود میرے اندر کوئی چیز ایسی تھی جو ہر لمحہ مجھے بے چین کیے رکھتی تھی، اور پھر مجھے میری بے چینی کا جواب بھی مل ہی گیا۔ تیسرے ہفتے کے آخر کی بات ہے۔ ڈاکیا ایک رجسٹری لے کر محلے میں داخل ہوا اور اس نے سیدھے جا کر غیاث چاچا کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فضلو بابا نے رجسٹری وصول کر کے دستخط کر دیے، اور چند لمحوں بعد میرے اندر کی بے چینی اور واہموں نے باہر نکل کر حقیقت کا رخ اختیار کر لیا۔ ظفر نے عدالت میں دعویٰ کر دیا تھا کہ اس کی بیوی کو اس کی مرضی کے بغیر اس کے گھر والوں نے اب سے بے جا میں رکھا ہوا ہے، لہٰذا اس نے عدالت سے سنوائی کی درخواست کی تھی۔ وجو آپی کے خاندان پر ایک اور دکھ اور مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ پہلے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ غیاث چاچا کو اس بات کی خبر نہ ہونے دی جائے۔ وجو آپی نے مجھے ریحان صاحب سے بات کرنے کا کہا۔ ریحان صاحب نے کہیں سے کہلوا کر ایک وکیلنی کا انتظام کروا دیا جو ایسے معاملات میں مہارت کی شہرت رکھتی تھی۔ وہ گھر پر سکینہ خالہ کی دور کی جان پہچان والی بن کر آتی رہی اور معلومات حاصل کر کے کیس آگے بڑھاتی رہی۔ ایک بار وجو کا بیان بھی عدالت میں ہوا اور انہوں نے کھل کر جج کو بتا دیا کہ وہ کسی دباؤ کے تحت نہیں بلکہ خود اپنے گھر میں اور اپنی مرضی سے رہ رہی ہے، کیونکہ درخواست گزار اب ان کا شوہر نہیں رہا اور انہیں طلاق دے چکا ہے۔ کیس نے اپنا رخ پلٹ لیا اور اب اس بات کا فیصلہ ہونا باقی رہ گیا
کہ آیا طلاق ہوئی بھی ہے یا نہیں، اور ایسے موڑ پر غیاث چاچا کی گواہی لازمی ہو گئی تھی۔ لہٰذا اس موقع پر بھی ریحان صاحب نے ہی یہ معرکہ سر انجام دینے کا فیصلہ کیا، اور ایک شام اپنی موٹر خود چلاتے ہوئے غیاث چاچا کے گھر آئے اور انہیں قریبی پارک تک گھمانے کے بہانے اپنی گاڑی میں بٹھا کر نہ جانے کہاں لے گئے۔ غیاث چاچا جب 3 گھنٹے بعد گھر واپس لوٹے اور ریحان صاحب کی گاڑی سے اترے تو ان کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ گھر میں داخل ہوئے تو وجہ صحن میں ہی بیٹھی کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھیں۔ وہ کچھ لمحے کھوئی کھوئی نظروں سے وجہ کو دیکھتے رہے۔ وجہ ان کے اس طرح دیکھنے سے کچھ گھبرا سی گئی اور جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس آ گئیں۔ ابا کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ غیاث چاچا کی داہنی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا۔ ان کی لاڈلی آج بھی اپنے سارے دکھ بھلا کر صرف انہی کی وجہ سے پریشان تھی، انہی کی تکلیف کا مداوا چاہتی تھی۔ انہوں نے وجہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر جیسے ضبط کے سارے دامن چھوٹ گئے، وہ یوں پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ سارا جل تھل ہو گیا۔ وجہ کی بھی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ باپ کے گلے سے یوں لگیں کہ اب دوبارہ کبھی علیحدہ نہیں ہوں گی۔ سکینہ خالہ اندر سے ہڑبڑائی ہوئی بھاگی آئیں اور باپ بیٹی کو یوں گلے ملتے روتے دیکھ کر بنا کچھ پوچھے ہی رو پڑیں۔ ویسے بھی اس بدقسمت خاندان کے پاس رونے کی وجوہات کی کبھی کمی نہیں رہی تھی، لیکن یہ آنسو بھی کتنی عجیب چیز ہوتے ہیں، کھل کر بہہ جائیں تو کم از کم وقتی طور پر ہی صحیح، لیکن دل کا بوجھ کچھ نہ کچھ ہلکا ضرور کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیسی کمال کی تاثیر ہوتی ہے اس بے ضرر سے مایا کے اندر۔ ریحان صاحب نے اپنے مخصوص دھیمے انداز سے غیاث چاچا کو دھیرے دھیرے ظفر کے نوٹس کی تمام تفصیلات بتا دی تھیں۔ دنیا میں ہر بات اور ہر راز کھولنے کا ایک سلیقہ ضرور ہوتا ہے، ایک ایسا سلیقہ جو کڑوے سے کڑوے سچ کو بھی گھونٹ گھونٹ پینے پر مجبور کر دیتا ہے، اور انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کیسا کڑوا زہر اپنے اندر اتار چکا ہے۔ ریحان صاحب اس سلیقے سے بخوبی واقف دکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے غیاث چچا کو پورا سچ بتایا تو ضرور، لیکن کچھ ایسے انداز سے کہ اس سچ کی کڑواہٹ نے ان کے پہلے سے زخمی اور بیمار دل کو وہ جھٹکا نہیں دیا جو کسی اور صورت انہیں یہ بات پتہ چلنے کی صورت میں لگ سکتا تھا۔ کہتے ہیں تمہید بات کا اثر بڑھا بھی سکتی ہے، اور ایسی ہی کوئی لمبی تمہید اپنی بات کا اثر زائل بھی کر سکتی ہے۔ لہٰذا ریحان صاحب نے لمبی تمہید تو باندھی، لیکن اپنی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے۔ بہرحال اب غیاث چاچا کو بھی آنے والے دنوں کی مشکلات کے بارے میں اعتماد میں لیا جا چکا تھا۔ غیاث چاچا نے ریحان صاحب کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے خود اپنے کانوں سے ظفر کی زبان سے 3 مرتبہ طلاق کا لفظ سنا تھا، اور انہیں اس بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا۔ لہٰذا صاف ظاہر تھا کہ ظفر جھوٹ بول رہا ہے، ورنہ کوئی بھی باپ خود اپنی ہاتھوں اپنی بیٹی کا گھر کیوں توڑنا چاہے گا؟ وہ تو خود ظفر کو یہ کہنے کے لیے گئے تھے کہ وہ ان کے گھر آ کر اپنی امانت کو واپس لے جائے، لیکن اس کمبخت نے وہیں دروازے پر ہی یہ کفر کر ڈالا۔ تبھی تو ان کی یہ حالت ہو گئی کہ خود ان کی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ ریحان صاحب کو تو ظفر کا سچ پتہ چل چکا تھا، لیکن ابھی یہ سچ عدالت کو پتہ چلنا باقی تھا، اور ہم سب ہی جانتے تھے کہ یہ بہت کٹھن مرحلہ تھا۔ اگلی ہی پیشی پر غیاث چاچا کو بھی عدالت میں حاضری دینی پڑی، اور انہوں نے اس رات جو بھی بیتی تھی حرف بہ حرف عدالت کے سامنے بیان کر دی، لیکن ظفر بھری عدالت میں اس بات سے مکر گیا، اور اس نے فوراً اپنی جیب سے کسی مولوی کا دیا ہوا فتویٰ بھی عدالت کے روبرو رکھ دیا کہ ایک طلاق دینے سے مکمل طلاق واقع نہیں ہوتی، اور چونکہ اس نے ایک طلاق ہی دی تھی لہٰذا اس کا اپنی بیوی سے تعلق اب بھی برقرار تھا۔ اس لیے اس نے عدالت سے استدعا کی کہ قانون اور مذہب کی رو سے اسے اپنی بیوی کو گھر لے جانے کی اجازت دی جائے۔ غیاث چچا کے 3 طلاق کے دعوے کو اس نے یکسر یہ کہہ کر جھوٹ قرار دے دیا کہ چونکہ اس کا سسر اس رشتے سے خوش نہیں تھا، لہٰذا اس رات وہ ظفر کو یہی دھمکانے آیا تھا کہ اگر ظفر نے اس کی بیٹی کو طلاق نہیں دی تو وہ ظفر کا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹا دے گا۔ لہٰذا ظفر نے ڈر کر ایک طلاق تو دے دی تھی، لیکن اس نے منہ سے 3 طلاق کا لفظ نہیں نکالا تھا۔ کیس پیچیدہ ہو گیا تھا۔ کیس کا واحد عینی گواہ خود لڑکی کا باپ تھا، اور مدعی نے پہلے ہی لڑکی کے باپ پر اپنے شک و شبے کا اظہار کر دیا تھا۔ لہٰذا عدالت بھی سوچ میں پڑ گئی، اور اس نے مختلف مذہبی علماء سے
مشورے تک اگلی تاریخ دے دی اور اس دن کیس مؤخر ہو گیا۔ اگلی پیشی تک ہم سب پھر سے اسی سولی پر ٹنگ چکے تھے جو ہمارے مقدروں نے جانے کیوں جیون کی ہر راہ پر اور ہر نئے آنے والے موڑ پر ہم سب کے لیے ٹانگ رکھی تھی۔ اگلی پیشی پر عدالت کھچا کھچ بری ہوئی تھی۔ ہر طرف نظروں کی برچھیاں تھیں جو اس محروق کی موم جلد میں گڑی جاتی تھیں، بانت بانت کی بولیاں تھیں جو اس پری روح کی کومل سماعتوں کو چھیل رہی تھیں۔ عدالت نے قاضی صاحب کو بھی معاونت کے لیے طلب کیا ہوا تھا۔ ظفر بے حد مطمئن دکھائی دیتا تھا کیونکہ اس نے اپنے تئیں عدالت کو شک میں ڈال کر آدھی جنگ تو جیت ہی لی تھی۔ اب اس کا مقصد حل ہوتے نظر آ رہا تھا۔ وہ اس معاملے کو اسی طرح کھینچتے رہنا چاہتا تھا تاکہ وجہ اور ان کے سارے خاندان کی ہمت کچھ اس طرح ٹوٹے کہ وہ سب اس کے قدموں میں آ گریں۔ کیس کی سنوائی شروع ہوئی تو ظفر کے وکیل نے پھر وہی اعتراض کیا کہ مقدمے کا واحد اور عینی گواہ جس کا دعویٰ ہے کہ ظفر نے زبان سے 3 طلاق کہا تھا، دراصل خود بیٹی کا رشتہ توڑنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کی گواہی معتبر نہیں مانی جا سکتی، نہ ہی اس کے خلیفہ بیان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور لڑکی بھی اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے، ورنہ دل سے وہ اب بھی اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہے۔ عدالت نے ہماری وکیلنی سے پوچھا کہ کیا اس وقوعے کے بارے میں مزید کوئی شہادت اس کے پاس ہے؟ میں نے راجہ کو اشارہ کیا جو میرے ساتھ ہی عدالت کے حال نما کمرے میں موجود تھا۔ اس نے جلدی سے پیچھے پلٹ کر اپنے بالکل پیچھے بیٹھے ایک عمر رسیدہ شخص کے کان میں کچھ کہا اور اس شخص نے اچانک ہی بری عدالت میں کھڑے ہو کر آواز لگا دی، جی دوسری شہادت میری ہے۔ یکا یک عدالت میں پہلے گمبھیر سناٹا چھا گیا اور پھر اچانک ہی سبھی لوگ بیک وقت بولنے لگ گئے۔ جج نے اپنی لکڑی کے ہتھوڑے کو 3 بار زمین پر مارا۔ آہستہ آہستہ سب چپ ہو گئے۔ عدالت نے اس بوڑھے شخص کو کٹہرے میں آنے کے لیے کہا اور وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا گواہوں کے کٹہرے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ظفر کے چہرے پر اسے دیکھ کر بے چینی کے تاثرات پیدا ہونے لگے تھے۔ بوڑھے شخص نے عدالت کو بتایا کہ اس کا نام جہانگیر کاظمی ہے اور وہ ظفر کا ہمسایہ ہے، اور جس رات غیاث چچا ظفر کو بلانے کے لیے اس کے گھر آئے تھے وہ اپنے گھر پر ہی موجود تھا، اور اچانک اس نے گلی میں ظفر کے زور زور سے چلانے اور کسی سے لڑنے کی آوازیں سنیں، حالانکہ یہ ساری گلی کے لیے معمول کی بات تھی کیونکہ ظفر کے قرض خواہ ہر روز ہی اس کے دروازے پر آ کر کوئی نہ کوئی تماشا کر کے جاتے تھے، لیکن پھر جب بات طول پکڑنے لگی تو وہ باہر نکل آئے اور اس نے دیکھا کہ غیاث چاچا ظفر کی منت سماجت کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ گھر چل کر اپنی بیوی کو واپس لے آئے، لیکن ظفر نے ان کی ایک نہیں سنی اور دوسرے ہی لمحے اپنے منہ سے طلاق کے 3 لفظ نکال کر ہمیشہ کے لیے رشتہ ہی ختم کر دیا۔ یہ سنتے ہی غیاث چچا کو دل کا دورہ پڑا اور وہ وہیں ظفر کے دروازے پر ہی گر گئے، جنہیں اٹھا کر وہ لوگ قریبی ہسپتال پہنچا آئے۔ کاظمی صاحب کا بیان ختم ہونے تک عدالت میں چیمگوئیوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، جسے جج نے بڑی مشکل سے خاموش کرایا۔ عدالت نے 3 مرتبہ کاظمی صاحب سے دوبارہ پوچھا کہ کیا انہوں نے اپنے کانوں سے طلاق کے لفظ سنے تھے، اور یہ 3 مرتبہ کہے گئے تھے۔ کاظمی صاحب نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ انہوں نے مقدس کتاب کا حلف لیا ہے، لہٰذا وہ جھوٹ ہرگز نہیں بول سکتے۔ انہوں نے خود اپنے کانوں سے واضح طور پر یہ لفظ سنے تھے۔ جج نے قاضی صاحب کی طرف دیکھا جنہوں نے کاغذ پر کچھ لکھ کر جج کی جانب بھجوا دیا۔ جج نے بغور کاغذ کو دیکھا اور آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد فیصلہ سنا دیا۔ معتبر گواہوں کی شہادت اور تمام واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ مدعی ظفر کا دعویٰ جھوٹا ہے اور وہ خود اپنی مرضی سے اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اپنی بیوی وجیحہ بنت غیاث الدین کو طلاق دے چکا ہے، لہٰذا عدالت اس کا دعویٰ خارج کرتی ہے اور وجیحہ بنت غیاث الدین کو اس کے والدین کے ساتھ جانے کی اجازت دیتی ہے۔ عدالت میں ایک شور سا مچ گیا۔ عدالت نے ظفر کی غلط بیانی کے خلاف بھی سرکاری وکیل کو درخواست دائر کرنے کی ہدایت کی کہ کیوں نہ اس کے غلط بیان پر عدالت کے اس کے خلاف کارروائی کرے۔ عدالت میں ہی لوگوں نے ظفر کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیے تھے، لہٰذا وہ بڑی مشکل سے پیچھے کے دروازے سے اپنی جان بچا کر بھاگا۔ اس شام بہت عرصے کے بعد میں نے غیاث چچا کے چہرے پر چھائے غبار کو بڑی حد تک دھلے ہوئے دیکھا۔
انسان کے اندر غم سہنے کا بھی قدرت نے کچھ عجیب سا نظام جوڑ رکھا ہے۔ شاید یہ سارا کھیل ہی اعصاب کا ہے، اور انسانی اعصاب پل پل اپنے آپ کو وقت اور حالات کے ساتھ بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ تبھی ہم ایک غم کو سہ کر اپنا اگلا دن پھر سے شروع کر سکتے ہیں، ورنہ شاید ہم سب ہی اپنے پہلے غم کے ساتھ ہی خاک ہو چکے ہوتے۔ کاظمی صاحب کو عدالت میں لانے کا ہم نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا جب عدالت نے دوسری گواہی طلب کی تھی۔ ظفر کا قصہ ختم ہوا تو زندگی دھیرے دھیرے پھر سے اپنے معمول کی جانب پلٹنے لگی۔ میرا انٹر کا رزلٹ بھی نکل چکا تھا، اور حسب توقع میری پہلی 5 پوزیشنز میں نامزدگی ہوئی تھی۔ چونکہ ہم سب کیڈٹس اپنی اکیڈمی سے ہی ISSB کلیئر کر چکے تھے، لہٰذا فوج میں کمیشن لینے کا راستہ بھی فی الحال میرے لیے کھلا تھا۔ لیکن جانے کیوں میری طبیعت پھر سے اتنے نظم و ضبط کے پھیرے میں پڑھنے کی طرف مائل نہیں تھی۔ وہ جو مجھ سے روزانہ میری مستقبل کی پڑھائی کے بارے میں سوال کرتی تھیں، اور میں روزانہ انہیں ایک ہی جواب دیتا تھا کہ فی الحال مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ مزید پڑھائی کس شعبے کے لیے اختیار کروں۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے، اور پھر ایک دن قدرت نے خود ہی اس بات کا فیصلہ بھی کر ہی دیا کہ مجھے آگے کے لیے کون سی لکیر اختیار کر کے چلنا ہوگا۔ اس دن فضلو بابا نے صبح سویرے مجھے ایک رجسٹری لا کر دی کہ غیاث چاچا نے دی ہے، اور کہا ہے کہ اسے پوسٹ بھی کر دوں اور اس کی ایک نقل کروا کر دستی ان کے دفتر دے آؤں۔ یہ ان کی مزید چھٹی کی درخواست تھی، جس کے ساتھ ان کا ڈاکٹری سرٹیفکیٹ بھی منسلک تھا۔ میں رجسٹری پوسٹ کروا کر اور اس کی نقل ان کے دفتر میں وصول کروا کر شام کو انہیں کاغذ واپس کرنے کے لیے گیا تو وہ چھت پر کبوتروں کے ڈربے کے پاس بیٹھے ٹہلتے کبوتروں کو دانہ ڈالتے ڈالتے جانے کن سوچوں میں گم ہو گئے تھے کہ ان کا کبوتروں کا دانہ ڈالنے والا ہاتھ بھی ویسے ہی ہوا میں ٹھہر گیا تھا۔ میں نے کچھ دیر ان کی توجہ کا انتظار کیا، اور پھر وہیں چھت کی منڈیر سے سیڑھیوں پر کھڑے کھڑے ہلکے سے کھنکار کر انہیں متوجہ کیا۔ وہ چونک سے گئے، اور پھر مجھے دیکھ کر ہلکے سے مسکرائے۔ ارے عادی بیٹا، تم کب آئے؟ آ جاؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں نے ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر کاغذات رجسٹری کی رسید سمیت ان کے حوالے کر دیے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، چائے پیو گے؟ جی، خالہ نے مجھے اوپر آتے دیکھ لیا تھا، وہ بھجواتی ہی ہوں گی۔ آپ کن سوچوں میں گم بیٹھے تھے؟ ڈاکٹرز نے آپ کو دل پر زیادہ بوجھ لینے سے منع کیا ہے۔ وہ مسکرائے۔ ارے میاں، یہ ڈاکٹر بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں، بوجھ لینے سے منع تو کرتے ہیں لیکن بوجھ نہ لینے کا طریقہ نہیں بتاتے، اور بھلا سوچوں پر کس کا اختیار ہے؟ کاش یہ ڈاکٹر کوئی ایسی دوا بھی ایجاد کر پاتے جس کو کھانے کے بعد یہ سوچیں اور یہ وہمیں ہمیشہ کے لیے ہمارے دماغوں سے نکل جاتے۔ میں نے دھیرے سے ان سے پوچھا، اب آپ کو کون سا وہمہ پریشان کر رہا ہے؟ ہر تلخ اور ڈراؤنا وہمہ حقیقت بن کر آپ کے سامنے آ بھی چکا، اور جانے کب سے ماضی کا حصہ بھی بن گیا، تو اب ان وہموں سے کیسا خوف اور ان کی فکر کیسی؟ غیاث چاچا نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ شاید انہیں میری زبان سے ایسی باتیں سن کر کچھ حیرت ہوئی، کیونکہ میں نے آج تک کبھی اس طرح بیٹھ کر ان سے زندگی کے کسی فلسفے پر بات نہیں کی تھی۔ ہاں میاں، کہتے تو تم بھی ٹھیک ہو، ہر ڈراؤنا خواب حقیقت بن کر سامنے تو آ چکا، اب اس سے زیادہ اور مزید کیا برا ہوگا؟ لیکن پھر بھی انسان اپنے ماضی کو بھی کاش کے نشتر سے بار بار کریدتا رہتا ہے، شاید اسی لیے اس کے زخم کبھی بھر نہیں پاتے۔ میں بھی ایسے کئی کاش کے نشتر اپنے آپ کو چبونے کے لیے بیٹھا رہتا ہوں۔ مثلاً کیا؟ یہی نہ کہ کاش آپ وجہ کا ظفر سے رشتہ طے کرنے سے پہلے مزید چھان بین کر لیتے، یا پھر یہ کہ رشتہ ہو ہی گیا تھا تو آپ کسی نہ کسی طرح اس رشتے کو پنپتے رہنے کا مزید اہتمام کرتے اور اسے اتنی آسانی سے ٹوٹنے نہ دیتے۔ غیاث چاچا نے غور سے میری جانب دیکھا اور دھیرے سے مسکرا کر بولے، ہمارا عادی اب واقعی بڑا ہو گیا ہے، اسے اب بولے گئے لفظوں کے پس منظر کو پڑھنا بھی خوب آ گیا ہے۔ میں بھی مسکرا دیا۔ چلیں اب تو بتا دیں، یہی چند وہمیں گھیرے رکھتے ہیں نا آپ کو؟ غیاث چاچا نے لمبی سی سانس بھری۔ ہاں میاں، ہر لمحہ بس یہی خیال کاٹتا رہتا ہے کہ اپنی بیٹی کی بربادی کا کہیں نہ کہیں میں خود بھی ذمہ دار ہوں۔ اگر اس رات میں ظفر سے بحث نہ کرتا تو کیا ہوتا؟
یہی کہ وجہ چند سال مزید اس جہنم میں اور گزار دیتیں۔ یوں ہی ان کی وفاداری اور انا کو روزانہ کچلا جاتا، اور یوں ہی وہ روز جیتی اور روز مرتی رہتیں۔ ظفر ان کو ڈھال بنا کر مزید آپ کو اور سکینہ خالہ کو خون کے آنسو رلاتا رہتا۔ روز اسی طرح کے مزید تماشے ہوتے، اور وجہ کی روح ہر پل مزید زخمی ہوتی رہتی۔ میں جذبات میں کچھ زیادہ ہی بول گیا، اور پھر مجھے خیال آیا تو میں نے بڑی مشکل سے خود کو روکا، لیکن غیاث چاچا میری بات سن کر سر جھکائے کسی گہری سوچ میں غرق ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے سر اٹھایا۔ یہ سب دلیلیں میں خود کو دیتا رہتا ہوں، بات صرف میری اور سکینہ کی ہی ہوتی تو ہم خود وجیہہ کو جا کر اس عذاب سے نکال کر لے آتے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس معاشرے کے ساتھ چلنا اور رکنا پڑتا ہے۔ یہاں طلاق یافتہ لڑکی کو کبھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، چاہے وہ کتنی ہی بے قصور کیوں نہ ہو۔ الزام ہمیشہ اس کے سر ہی آتا ہے میاں۔ اگر یہ سارا معاشرہ ایک جانب اکٹھا ہو جائے اور آپ سے یہ کہے کہ آپ دوسری جانب کھڑی وجہ کو خود انہی کی مرضی سے کسی اندھے کنویں میں دھکیل آئیں، تو کیا آپ ایسا کریں گے؟ میں مانتا ہوں کہ عام حالات میں ہمیں اسی معاشرے کے بنائے ہوئے راستوں پر چلنا پڑتا ہے، اور اسی کی پرکھی ہوئی عزت اور بے عزتی کی کسوٹی کو اپنے لیے بھی سچ ماننا پڑتا ہے۔ لیکن میں نے کہا نا، یہ صرف عام حالات میں ہو سکتا ہے۔ جو کچھ وجہ پر بیتی اسے صرف وجہ یا آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو ان کے اپنے ہیں۔ آپ پر اس عام معاشرے کے اصول لاگو نہیں ہوتے، اور پھر ان سب باتوں کے باوجود آپ نے اپنی طرف سے تو ہر ممکن نبھانے کی کوشش بھی تو کی، لیکن اگر اس کے باوجود نتیجہ اگر آپ کی توقعات کے برعکس نکلا ہے تو آپ اسے قدرت کی جانب سے کوئی غیبی مدد کیوں نہیں سمجھ لیتے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوا کہ وجہ اس ظالم اور کم ظرف شخص کے چنگل سے نکل آئیں؟ کیا آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ ساری زندگی اس جھوٹے اور دوگلے معاشرے کے بنائے ہوئے اصولوں کی بھینٹ چڑھتی رہتیں، اور ان کی باقی عمر بھی اسی دوزخ میں جل جاتی؟ غیاث چاچا کے پاس میرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اتنے میں وجہ کے کھنکارنے کی آواز آئی، اور وہ چائے کی ٹرے اٹھائے آتی نظر آئیں۔ ہماری باتوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ غیاث چاچا نے اٹھتے ہوئے وجہ سے کہا، چلو بھائی تم دونوں چائے پیو، میں کچھ ضروری کاغذات اپنی دراز سے چھانٹ لوں۔ غیاث چاچا 2 قدم بڑھے، اور پھر جانے کیا سوچ کر دوبارہ میری جانب پلٹے، اور قریب آ کر میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر بولے، تمہارا زندگی کو دیکھنے کا نظریہ اچھا لگا مجھے۔ کوشش کروں گا کہ آئندہ میں بھی تمہارے نظریے سے زندگی کو دیکھ سکوں، کیونکہ مجھے تمہاری کہی ہوئی ہر بات سے اتفاق ہے۔ غیاث چاچا میرے بال سہلا کر مسکراتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتر گئے۔ میری نظر وجہ پر پڑی۔ وہ سادہ سے سفید لباس میں ملبوس تھیں۔ ان کا سوگوار سا حسن جانے کیوں مجھے اس ڈھلتی شام کی طرح لگ رہا تھا، لیکن اس وقت وہ بے حد حیرت سے اور کچھ عجیب نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھیں۔ میں نے انہیں اپنے مخصوص انداز میں چھیڑا، کیا دیکھ رہی ہیں ایسے؟ نظر لگائیں گی کیا؟ وہ چونک کر بولیں، نظر ہی لگ جانے کا خدشہ ہے آج مجھے۔ میں کافی دیر سے سیڑھیوں پر کھڑی تمہاری اور ابا کی باتیں سن رہی تھی، ایسا کرنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن تم جس طرح ابا کو سمجھا رہے تھے اسے سن کر مجھے درمیان میں ٹوکنا مناسب نہیں لگا۔ تم نے یہ باتیں کہاں سے سیکھیں عادی؟ کتنی خوبصورتی سے تم نے ابا کو ان کے دکھوں کو برتنے کا ایک نیا نظریہ دے دیا۔ کیا یہ میرا وہی ننھا منا سا دوست بول رہا تھا؟ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ میں ان کی یہ لمبی تمہید سنتا رہا اور مسکراتا رہا۔ جہاں آپ نے مجھے بھیجا تھا وہیں سے سیکھ کر آیا ہوں، اور پھر آپ یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ اب میں پرائمری اسکول میں منہ بسور بسور کر جانے والا عادی نہیں رہا؟ آپ کے سامنے کیڈٹ کالج کا پاس شدہ کیڈٹ عباد بیٹھا ہوا ہے، جو اس کی امی کے بقول اپنے ابا سے بھی قد میں آگے نکل گیا ہے۔ وجہ زور سے ہنسیں، جل ترنگ سے بج گئے، ہاں بھائی یہ تو میں بھول ہی گئی کہ ہمارا عادی اب کیڈٹ عباد بن کر واپس لوٹ آیا ہے۔ سوری سر کیڈٹ عباد۔ وجہ نے ہنستے ہوئے سلوٹ کے انداز میں اپنا ہاتھ ماتھے تک اٹھا دیا، پھر جیسے انہیں کچھ یاد آ گیا اور وہ ناراضگی سے بولیں، ارے ہاں یاد آیا، یہ تم ابا کے سامنے مجھے صرف وجہ کہہ کر کیوں پکار رہے تھے؟ پورا وجہ آپی کیوں نہیں کہا؟ وجہ آپی کہنے سے ایسا لگتا ہے جیسے میں شکورن بوا کی عمر کی کسی بڑھیا کا ذکر کر رہا ہوں،
اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ ابھی سے آپ کی عمر کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہوں۔ اس وقت تو بات ہنسی میں ٹل گئی اور وجہ چائے بنانے میں مصروف ہو گئیں، لیکن سچ یہی تھا کہ جب سے میں اکیڈمی سے واپس آیا تھا، چاہے انجانے میں ہی صحیح، لیکن جانے کیوں میرے لبوں سے ان کے لیے وجہ آپی کی جگہ صرف وجہ ہی نکلتا تھا۔ اس شام کے بعد سے میری اور وجہ کی ازلی دوستی نے ایک نیا رخ پلٹا۔ وہ اب مجھ سے اپنی ہر وہ بات بھی بانٹنے لگ پڑی تھیں جو پہلے وہ مجھے چھوٹا سمجھتے ہوئے نظر انداز کر جایا کرتی تھیں۔ موسموں کی باتیں، شاعری کی باتیں، خزاں میں گرتے پتوں کی باتیں، نیلے گگن کے آوارہ بادلوں کی باتیں، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ زیادہ تر بلکہ تقریباً سبھی معاملوں میں ہماری پسند یکساں ہی تھی۔ انہیں بھی میری طرح برستی بوندیں، بارش اور سب کچھ دودھیا کر دینے والی برف باری پسند تھی۔ وہ بھی خزاں کے پتوں کے گرنے کی آہٹ کو خوب محسوس کرتی تھیں، اور انہیں بھی آسمان پر بکھرے بادلوں کو کسی رنگین شیشے سے دیکھنا بہت بھلا لگتا تھا۔ ہماری پسند کے سبھی موسم ایک جیسے ہی تھے۔ وہ بھی غالب کی دیوانی تھیں، اور میر اور خیام ان کے شیلف میں سجے رہتے تھے۔ وہ بھی میری طرح ہر منظر کو ایک الگ نظر اور نظریے سے دیکھنے کی عادی تھیں۔ سخت سردیوں میں لوگ جب آگ کے گرد ٹھٹر رہے ہوتے، تب ہم دونوں گولا گنڈا یا برف ملائی کی کلفیاں کھا رہے ہوتے تھے۔ انہیں بھی میری طرح پیانو اور وائلن پر بجائی گئی دھنیں بے حد پسند تھیں، اور میں بھی ان کی طرح گہرے سیاہ اور شفاف سفید رنگ کا دیوانہ تھا۔ اردو ہم دونوں کا ہی پسندیدہ مضمون تھا، اور دونوں کو ہی ریاضی سے شدید چڑ تھی۔ دونوں کو ہی ذرا سی مرچ کھاتے ہی ہچکیاں لگ جاتی تھیں، اور دونوں کو ناریل پانی اور اناناس کا رس بہت مزے کا لگتا تھا۔ ڈلتی دھوپ کے زاویوں کو تکنا اور آسمان پر بکھرے بادلوں سے مختلف خاکے جوڑنا اور ذہن میں ان کی تصویریں بنانا ہم دونوں کا ہی پسندیدہ مشغلہ تھا۔ غرض کون سی ایسی بات تھی جس میں مماثلت نہ ہو؟ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے بچپن سے وجہ کی ہر پسند کو محسوس کیا تھا اور اسے اپنے اندر اتارا تھا۔ اور پھر ایک ایسے ہی دن وجہ نے باتیں کرتے کرتے اچانک مجھ سے کہا، عادی، تم مقابلے کے امتحان کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ میں جانتی ہوں تم ضرور کامیابی حاصل کرو گے۔ بس وہی دن تھا جب میں نے آخر کار طے کر لیا کہ مجھے مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ غیاث چچا کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وجہ مقابلے کے امتحان میں بیٹھیں اور سول آفیسر بنیں۔ قسمت نے پلٹا کھایا اور ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ اب وہی ذمہ داری وجہ نے میرے کاندھوں پر ڈال دی تھی، اور میں جانتا تھا کہ مجھے ہر حال میں وجہ کا یہ ٹوٹا خواب پھر سے جوڑنا ہے، اور مجھے سول آفیسر بننا ہے۔ مجھے مقابلے کے امتحان کی تیاری کرتے ہوئے 6 ماہ سے کچھ زیادہ ہی عرصہ ہو گیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ پرائیویٹ بی اے کا امتحان دیتے ہی مقابلے کے امتحان کے فارم بھی بھر دوں گا، تاکہ مزید ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا امتحان میں شریک ہو سکوں۔ وجہ کی مدد سے میں نے مضامین بھی وہی منتخب کیے جو بیک وقت بی اے اور سول سروس کے امتحان میں مشترک تھے، اور ظاہر ہے کہ اردو ان میں سر فہرست مضمون تھا۔ یہ سارے مضامین وہی تھے جن میں وجہ پہلے ہی گریجویشن کر چکی تھیں، اس لیے میری رہنمائی کرنے میں انہیں کوئی مشکل نہیں ہوئی، اور ان کی آنکھوں کا سپنا میری پلکوں تلے منتقل ہو گیا۔ کبھی کبھی تو غیاث چاچا ہم دونوں کی گھنٹوں کی بحث اور مضامین کے متعلق خیالات کی کھینچا تانی دیکھ کر مسکرا دیتے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے مقابلے کے امتحان میں عادی نے نہیں، وجہ نے بیٹھنا ہے۔ اور سچ یہی تھا کہ وجہ نے کوئی کسر بھی نہیں چھوڑ رکھی تھی، ہر مضمون کو گھول کر مجھے پلانے میں۔ ویسے بھی وہ زندگی کے اس معاملے میں کاملیت پسند تھیں، اور وہ کوئی بھی وجہ یا بہانہ قسمت یا مقدر کے لیے ایسا نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں جس کی بنا پر کل ہمیں یہ کہنا پڑتا کہ کاش یوں کر لیتے، کاش وہ کتاب بھی دیکھ ہی لیتے، کاش یہ باب بھی زہر بحث لے ہی آتے، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا ہم دونوں ہی اس امتحان کی تیاری کے لیے یوں جوتے ہوئے رہتے جیسے کل ہی ہمارا پہلا پرچہ ہو۔ لیکن اس طوفانی تیاری کا ایک اثر یہ ہوا کہ میں اپنے دوستوں کو پورا وقت نہیں دے پاتا تھا، جس پر راجا کی ہر وقت کی بک بک اور باقیوں کی نان سٹاپ کمنٹری جاری ہی رہتی تھی۔ آخر کار بے حد لمبی بحث اور درجنوں جھگڑوں کے بعد طے ہوا کہ باقی پورا ہفتہ چاہے میں کچھ بھی کروں، کہیں بھی غائب رہوں، لیکن جمعرات کی شام سے لے کر رات دیر گئے تک
میرا وقت میرا نہیں بلکہ ان سب لوفروں کا ہوگا۔ ایسے میں ہماری ابتدائی بیٹھک ہمیشہ بالے کے گراج پر ہوتی۔ بالے نے میٹرک کے بعد اسکول چھوڑ دیا تھا اور پرائیویٹ ایف اے کیا تھا، کیونکہ میٹرک کے بعد اس کے ابا نے اسے گھر کے حالات کی وجہ سے ایک چھوٹا سا گراج کھلوا دیا تھا، جس میں ان کی تمام پینشن اور گریجویٹی کی رقم صرف تو ہو چکی تھی، لیکن کم از کم ایک مستقل آمدنی کا ذریعہ بھی میسر آ گیا تھا۔ بالے کو اسکول کے دور سے ہی موٹر گاڑیوں اور اس کی مشینری میں بے حد دلچسپی تھی۔ 5ویں میں آنے تک وہ آدھے گھنٹے میں ہمارے دنیات کے ماسٹر حافظ صاحب کی ٹرانف موٹر سائیکل کھول کر پرزا پرزا کر دیتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اسے دوبارہ جوڑنے میں اسے ہفتہ لگ جاتا تھا، اور تب تک حافظ صاحب پیدل آتے جاتے، اس گھڑی کو کوستے رہتے کہ انہوں نے بالے کو موٹر سائیکل کی خرابی دیکھنے کا کہا ہی کیوں تھا۔ لیکن اب بالا گاڑیوں کے کام کا ایسا ماہر تھا جو انجن کی آواز سن کر ہی اس کی بیماری کو اس بھر کے فاصلے سے بتا دیتا تھا۔ راجا اور ننو کی تعلیم جاری تھی اور دونوں ہی تیسری مرتبہ انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں شامل ہوئے تھے۔ موچی اور گڈو نے انٹرمیڈیٹ تو جیسے تیسے کر ہی لیا تھا، لیکن وہ بھی اب پرائیویٹ تعلیم جاری رکھے ہوئے تھے، کیونکہ دونوں ہی کسی سرکاری محکمے میں بابو بھرتی ہو چکے تھے۔ لیکن ان سب باتوں نے ہماری ازلی بچپن کی دوستی پر ذرا برابر فرق بھی نہیں ڈالا تھا۔ جب ہم سب ملتے تھے تب صرف ہم ہی ہوتے تھے، اور ہمارے ساتھ صرف ہمارا بچپن کا دسمبر۔ سچ ہے کہ سچی دوستی ایسے کسی بھی بھید بھاؤ یا ذہنی استعداد کے فرق سے بہت بلند ہوتی ہے۔ ہمارے کہے آج بھی روز اول کی طرح خالص تھے، اور ہماری ایک دوسرے کے لیے فکر اور پریشانی کا وہی عالم تھا جو پہلی دوسری جماعت کے وقت ہوتا تھا۔ ہم جمعرات کی شام سب کچھ بھول کر مناتے تھے۔ ایسے میں زیادہ تر پروگرام راجا کے ترتیب دیے ہوئے ہوتے تھے۔ کبھی وہ ہمیں کوئی نئی فلم دکھانے کے لیے لے جاتا، اس کے ٹکٹ لینے کے طریقے ابھی تک وہی بچپن والے تھے، اور کوئی نہ کوئی شاہ صاحب قسم کی شخصیت یا بہانہ اس کو مل ہی جاتا تھا۔ حالانکہ اب ہم سب اپنے تمام دوستوں کے لیے سب سے مہنگا ٹکٹ خرید کر فلم دیکھ سکتے تھے، لیکن ایسی فلم کا مزہ کیا؟ لہٰذا فلم کا موضوع ہم نے راجا کے ہی سپرد کر رکھا تھا۔ کبھی ہم شہر سے باہر جھیل پر پکنک کے لیے چلے جاتے اور خوب ہلا گلا کرتے۔ جھیل کے کنارے لکڑی کے وہ پرانے خستہ حال بینچ اور تختے ابھی تک موجود تھے، جن پر ہمارے بچپن کے کھدے ہوئے نشان آج بھی باقی تھے۔ کبھی گراج ہی میں رات کی دعوت کا پروگرام بن جاتا، اور ہم سب گراج کے ہی چھوٹے سے باورچی خانے میں مل کر مختلف تجربے کرتے، رات بتا دیتے۔ جمعرات کی اس شام کی چھٹی مجھے خصوصی طور پر وجہ کی طرف سے بھی تھی۔ میں انہیں اکثر اپنے دوستوں کی شرارتوں کے بارے میں بتاتا رہتا تھا، اور وہ یہ سن کر مسکراتی رہتی تھیں۔ پھر ایک دن جب میں نے انہیں تفصیل سے راجا، بالے، ننو اور گڈو کی ان باتوں اور کوششوں کے بارے میں بتایا جو وہ میری غیر موجودگی میں وجہ کی حفاظت کی غرض سے اپنے طور پر ہی کرتے رہے تھے، اور جن معصومانہ کوششوں اور منصوبوں کا وجہ کو کبھی پتہ نہیں چل سکا تھا، تو وہ سب سن کر بہت دیر تک وجہ کی آنکھیں نم رہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس جمعرات کی شام کو میں اپنے سارے دوستوں کو ان کے گھر ان کی طرف سے چائے کی دعوت پر بلا لاؤں۔ جب ان سب نے میری زبانی یہ خبر سنی تو سارے کے سارے ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ ان سب کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات موجود تھی کہ وجہ انہیں نکما اور آوارہ سمجھتی تھیں، اور میں جانتا تھا کہ بچپن میں کسی حد تک یہ ٹھیک بھی تھا، کیونکہ وجہ جب بھی مجھے سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ محلے کے بڑے میدان میں دما چوکڑی مچاتے ہوئے دیکھتی تھیں تو مجھے ان سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی کہ سارا دن اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ ضائع نہ کیا کرو۔ وجہ کی دعوت کا سن کر پہلے تو سبھی شوق اور سکتے میں آ گئے، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد سب کو اپنے اپنے لباس کی فکر پڑ گئی کہ انہیں کیا پہن کر وجہ کے گھر جانا چاہیے۔ آخر یہ سب کی عزت کا سوال تھا۔ وجہ کی نظر میں اچھا بننے کا ایک موقع قدرت نے دے ہی دیا تھا، تو پھر ان میں سے کوئی بھی اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان سب کا بھی وجہ سے ایک عجیب سا رشتہ تھا۔ بچپن سے وہ میرے ذریعے اس رشتے سے جڑے ہوئے تھے۔ وجہ ان سب کو عزیز تھیں، کیونکہ وہ ان کے سب سے پیارے عادی کی وجہ تھیں۔ وہ سب انہیں یوں سنبھال کر رکھنا چاہتے تھے جیسے وہ اپنے دوست عادی کا سب سے قیمتی کھلونا سنبھال رہے ہوں۔
جو عادی ان کو کچھ لمحوں کے لیے بطور امانت دے کر ذرا سی دیر کے لیے کہیں گیا ہو۔ ہم سب میں بچپن سے راجہ ہی سب سے زیادہ خوش لباس تھا اور وہ ہر نیا فیشن ٹرائی ضرور کرتا تھا، لہٰذا اس موقع پر بھی اس کی الماری ہی ان سب کے کام آئی اور کچھ ہی دیر میں وہ سب خاصے معقول نظر آنے لگے۔ راجہ میرے لیے بھی اپنا پسندیدہ گرے کوٹ لے کر آیا تھا، لیکن میں نے ان کے ہاتھ جوڑے کہ میں اسی جین شرٹ میں ٹھیک ہوں، لہٰذا اب وہ سب چلنے کی کریں، کیونکہ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی تھی۔ وجو کے دروازے پر غیاث چاچا نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں بتایا کہ وجو نے چھت پر چائے کا بندوبست کیا ہے، لہٰذا ہم سب بھی چھت پر ہی چلے جائیں۔ چھت پر تو وجو نے واقعی پوری چھوٹی موٹی دعوت کا انتظام کر رکھا تھا اور میز پر چائے کے ساتھ جتنے لوازمات ہو سکتے تھے وہ سبھی موجود تھے، اور اس میں بھی آدھی سے زیادہ چیزیں خود وجو کے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تھیں۔ وجو کا چہرہ ہم سب کو آتے دیکھ کر کھل سا گیا۔ وہ میرے سارے دوستوں کو اچھی طرح جانتی تھیں، کیونکہ ہم سب اسی محلے میں ان کے سامنے ہی تو بڑے ہوئے تھے، لیکن اس شام انہوں نے سب سے فردن فردن سب سے خصوصی طور پر ہاتھ ملایا اور سب سے پوچھا کہ وہ کیسے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ وہ سبھی شرما شرما کر جواب دیتے رہے، اور پھر جب وجو نے تعارف کے وقت راجہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور بالے کے بال بکھیرے تو وہ دونوں ہی خود پر قابو نہ رکھ سکے اور ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بالے کی آنکھوں سے تو باقاعدہ ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگ گئے۔ وجو آپی ارے ارے ہی کرتی رہ گئیں اور وہ سبھی اپنی آنکھیں پونچھنے لگے۔ پھر ایسے میں بھلا وجو کہاں پیچھے رہنے والی تھیں، اگلے ہی لمحے خود وہ بھی بھل بھل رو رہی تھیں، کیونکہ انہیں تو ویسے بھی رونے کا بہانہ چاہیے تھا۔ آنسوؤں کی کمی تو کبھی نہیں رہی تھی ان کے پاس، اور میں بیچارہ ان سب سے دور چھت کی منڈیر پر اپنا سر تھامے بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ کچھ دیر بعد غیاث چاچا اوپر آ گئے اور انہیں آتا دیکھ کر وہ سارا گروپ مقابلہ ختم ہوا، ورنہ چائے کی خالی پیالیاں ان سب کے بہتے آنسوؤں سے ہی بھر جاتیں۔ غیاث چاچا نے مجھ سے اشاروں میں پوچھا کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے بیچارگی سے سر ہلا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ ان سب کو اللہ ہی سمجھائے۔ غیاث چاچا دھیرے سے مسکرا دیے اور ہمیں اطلاع دی کہ ریحان صاحب اپنے دونوں بچوں کے ساتھ نیچے آئے ہوئے ہیں، اگر ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو تو وہ انہیں بھی یہیں چھت پر لے آئیں۔ ہم سب نے کہا بڑی خوشی سے، اور کچھ لمحوں بعد ہی ریحان صاحب بھی اپنے بچوں سمیت ہماری ٹی پارٹی میں شامل ہو چکے تھے۔ وجو نے میرے سارے دوستوں کا فردن فردن خصوصی طور پر ریحان صاحب سے بھی تعارف کروایا، اور وہ مسکرا مسکرا کر سبھی سے ملتے رہے۔ وجو آپی نے بہت عرصہ پہلے ہی کیس کے ختم ہونے کے بعد ریحان صاحب کے گھر ٹیوشن کے لیے جانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اب ان کا من کہیں آنے جانے کا نہیں لگتا تھا اور نہ ہی اب انہیں ٹیوشن پڑھانے کی ضرورت تھی۔ البتہ دونوں بچے اب بھی تقریباً ہر ہفتے ڈرائیور کے ساتھ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے اپنی کتابیں اٹھائے وجو کے پاس ضرور آ جاتے تھے اور ان سے ضروری ٹیوشن لے لیتے تھے۔ اس شام بھی ریحان صاحب نے وجو سے دوبارہ درخواست کی کہ یہ سال تو اب خاتمے پر ہے، لیکن اگلے سال بچوں کو 2 ماہ بعد ان کی مدد کی شدید ضرورت ہوگی، کیونکہ تب ان کی نئی کلاس شروع ہو چکی ہوگی، لہٰذا تب انہیں ان کے بچوں کا باقاعدہ ٹیوشن پڑھانا ہی ہوگی۔ وجو نے انہیں تسلی دی کہ فی الحال نئی کلاس شروع ہونے میں کافی دیر ہے، وہ ابھی سے پریشان نہ ہوں۔ میں جانتا تھا کہ وجو نے صرف میری پڑھائی کی وجہ سے خود کو اس مصروفیت سے باز رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ اپنی پوری توجہ میرے مقابلے کے امتحان کی تیاری پر دینا چاہتی تھیں۔ رات کو جب ہم گیراج واپس آئے تو سبھی رات گئے تک صرف وجو کی ہی باتیں کرتے رہے۔ سبھی کا بس یہی کہنا تھا کہ یہ انہی کی ہمت ہے جو اتنے بڑے دکھوں کے ساگر سے گزر کر بھی ابھی تک اپنے آپ کو مجتمع رکھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کسی بھی خوشی یا بڑائی کا ذکر کرتے ہوئے ماشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، ورنہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہو اسے نظر لگ جاتی ہے۔ لیکن شاید اس روز ہم سب وجو آپی کے ذکر پر ماشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، لہٰذا شاید اس بار ہماری ہی نظر وجو کی خدا خدا کر کے پرسکون ہوتی زندگی کو لگ گئی۔ لیکن ہم کیا جانتے تھے کہ اس کانچ کی شہزادی کی قسمت کا پیرہن بھی اتنے ہی نازک کانچ کا بنا ہوا ہوگا کہ ہماری ایک ذرا سی ماشاءاللہ نہ کہنے کی بھول بھی اسے ٹھیس لگانے کا سبب بن جائے گی۔ اگلے دن
جمعہ تھا اور راجا مجھے لے کر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بالے کے محلے چلا گیا، کیونکہ اسے بالے کو اپنے ابا کی فوکسی کار دکھانا تھی، جس کی عمر راجا کی عمر سے 2-4 سال زیادہ ہی ہوگی۔ البتہ راجا کے ابا نے یہ مصیبت ابھی پچھلے سال ہی خریدی تھی۔ ہم سب دوستوں نے اس فوکسی کا نام بلیلا رکھ چھوڑا، اور بلیلا ہر دوسرے دن کسی نہ کسی سڑک پر کھانستی ہوئی کھڑی ملتی تھی۔ والے نے ہم سے کہہ رکھا تھا کہ ہم جمعے کی نماز پڑھ کر جامع مسجد کے باہر ہی اس کا انتظار کریں، پھر ہم ایک ساتھ ہی گراج چلیں گے۔ میں اور راجا مسجد کے باہر کھڑے بالے کا انتظار کر رہے تھے۔ راجا نے اکتا کر کہا، یار عادی، لگتا ہے اس بالے کے بچے نے بھی آج ہی اپنے سارے گناہ بخشوانے کی ٹھان رکھی ہے۔ اب تو ساری مسجد خالی ہو گئی ہے، جانے وہ کہاں رہ گیا ہے۔ میں نے راجا کو تسلی دی اور خود مسجد کی طرف بالے کو ڈھونڈنے کی غرض سے چل پڑا۔ مسجد کا صحن تقریباً خالی پڑا ہوا تھا، اور وسیع صحن میں دور ایک باریش شخص سر پر سفید ٹوپی رکھے ہاتھ اٹھائے دعا مانگتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ وہ شخص دعا مانگتے ہوئے ہچکیاں لے لے کر رو رہا ہے، اور اس کا چہرہ دور سے بھی آنسوؤں کی چمک سے دھلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بال بھی بہت لمبے اور شانوں تک تھے، اور داڑھی بھی شرعی حد سے کچھ زیادہ ہی بڑی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک میری توجہ بالے کی جانب مبذول ہو گئی، جو اندر سے مولوی صاحب کے ساتھ نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ بالے نے مجھے دیکھا تو جلدی سے مولوی سے رخصت ہو کر میری جانب چلا آیا۔ میں نے اسے ڈانٹا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی۔ بالے نے بتایا کہ وہ نکل ہی رہا تھا کہ مولوی صاحب نے اسے روک لیا، اور صحن کی پچھلی جانب مسجد کی پانی کی موٹر دکھانے کے لیے لے گئے، جو پچھلے چند دنوں سے گڑبڑ کر رہی تھی اور آج تو بالکل رک ہی گئی تھی۔ اسی موٹر کو چلانے میں کچھ دیر لگ گئی تھی اسے۔ بالا آگے بڑھنے لگا تو میں نے اسے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر روک لیا اور اسے صحن میں بیٹھے باریش شخص کی جانب متوجہ کیا کہ جانے اسے کیا مسئلہ، کیا تکلیف ہے۔ میں نے بالے سے کہا کہ جا کر اس شخص سے پوچھ آئے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دے۔ بالے نے میری جانب حیرت سے دیکھا۔ ارے یار، تو نے انہیں پہچانا نہیں؟ یہ اکو بائی ہیں۔ اکو؟ میرے ذہن میں بیک وقت کئی دھماکے ہوئے۔ اکو کی صحت تو قابل رشک تھی، لیکن یہ شخص تو ہڈیوں کا پنجر دکھائی دے رہا تھا، اور پھر اس کا حلیہ تو بالکل ملنگوں جیسا تھا، جبکہ اکو تو ہمیشہ بہترین کپڑے پہنتا تھا، چاہے اسے کپڑے پہننے کا سلیقہ بھی نہ آتا ہو۔ اور پھر اس شخص کا چہرہ، مجھے یہ بات خود اکو کے سکے بھائی کے منہ سے نہ پتہ چلتی تو میں کبھی اس بات پر اعتبار نہ کرتا۔ بالے نے مجھے بتایا کہ اب اکو ہر نماز کے بعد دعا مانگنے کا یہی طریقہ ہے، اور وہ گھنٹوں اسی جذب کے عالم میں مسجد میں بیٹھا اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے۔ گزر بسر کے لیے اکو نے کرائے پر ایک ٹیکسی لے رکھی ہے، اور وہ صبح سے رات تک وہ ٹیکسی چلاتا ہے، اور اس پرانی ٹیکسی سے دن بھر جو بھی کماتا وہ سیدھے رات کو اپنی ماں کے قدموں لے جا کر ڈال دیتا۔ اسی نے اپنے سیٹھ سے کہلوا کر اپنی بہن گڈی کے لیے سیٹھ کے منشی کے بیٹے کا رشتہ بھی طے کروا دیا تھا۔ لڑکا کسی سرکاری محکمے میں سپریڈنٹ بھرتی تھا، اور اچھے شریف لوگ تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی انسان کی اتنی بڑی کایا پلٹ ہوتے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ اکو کا حلیہ بھی اس قدر بدل چکا تھا کہ اگر وہ میرے سامنے سے بھی گزرتا تو شاید میں بالے کے بتائے بنا اسے پہچان نہ پاتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ چند روز بعد جب وجو اور سکینہ خالہ فضلو بابا کے ساتھ محلے سے برگد والے پیر بابا کے مزار پر منت کا چڑھاوا چڑھانے نکلیں، اور فضلو بابا نے ایک پرانی سی ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روکا، تو ان تینوں میں سے کوئی بھی اکو کو نہیں پہچان سکا۔ ایک تو ویسے بھی شام کے جھٹپٹے کا وقت تھا اور مغرب قریب تھی، اور دوسرے یوں بھی عورتوں کی نظر جھکی ہوئی تھی۔ رہے فضلو بابا تو اب تو وہ ہم کو بھی مشکل پہچان پاتے تھے۔ وجو نے غیاث چاچا کی صحت یابی کے لیے جانے کب سے نظر کی منت مانگ رکھی تھی، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ان کا جانا مؤخر ہو ہی جاتا تھا۔ وجو نے مجھے بھی میری پڑھائی کا وقت ضائع ہونے کے خدشے سے نہیں بتایا تھا کہ وہ مزار جائیں گی۔ ان کا خیال یہی تھا کہ سڑک سے ٹیکسی لے کر اسی ٹیکسی میں مزار کے احاطے کے باہر اتر کر اسے رکنے کا کہہ دیں گی، اور چند لمحوں میں ہی چادر چڑھا کر اور نیاز بانٹ کر اسی ٹیکسی میں واپس آ جائیں گی۔
نیاز کا وقت بھی مغرب کی نماز کے بعد کا مقرر ہوتا تھا، اور مزار کے احاطے میں بھی سبھی نیازی مغرب کے بعد ہی نیاز بانٹتے تھے۔ ان تینوں میں سے تو کوئی بھی اکو کو نہیں پہچان پایا، لیکن اکو بھلا وجہ اور سکینہ خالہ کی صورت کو کیسے بھلا سکتا تھا؟ ان سب کی زندگی اکو کے جرم کی وجہ سے برباد ہوئی تھی۔ اکو نظریں سڑک پر جمائے ٹیکسی چلاتا رہا، اور اس کے ذہن میں آندیاں سی چلتی رہیں۔ بالے کی زبانی اسے وجہ کی زندگی کے حالات کا پتہ چلتا رہتا تھا، اور ہر بار وہ خود کو اسی شرمندگی اور احساس جرم کے گڑھے میں گرا محسوس کرتا تھا، جس کی تپش سے بچنے کے لیے اس نے خود اپنا آپ بھی جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اکو کی ٹیکسی مزار کے قریب پہنچ چکی تھی، لیکن اکو یا ان تینوں میں سے کسی نے بھی یہ بات نوٹ نہیں کی تھی کہ ان کے محلے سے نکلتے ہی ایک اور پرانی فیاٹ کار ان کی ٹیکسی کے پیچھے ہی روانہ ہو گئی تھی، اور اب تک لگاتار ان کا پیچھا کرتی چلی آ رہی تھی۔ اکو نے اپنی ٹیکسی مزار کے احاطے کے باہر روک دی، اور فضلو بابا دونوں عورتوں کو لے کر اندر چلے گئے۔ اکو کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی بھی طرح سکینہ خالہ اور وجہ کے پاؤں پکڑ لے، اور تب تک اپنا سر ان دونوں کے قدموں میں پٹکتا رہے جب تک وہ اسے دل سے معاف نہ کر دیں۔ اکو بھی ٹیکسی سے باہر نکل آیا، اور اس نے مغرب کی نماز وہیں احاطے کے باہر ہی کپڑا ڈال کر پڑھ لی۔ اندر سے وجہ لوگ بھی باہر نکلتے دکھائی دیے۔ اکو نے جلدی سے عورتوں کے لیے پیچھے کا دروازہ کھول دیا، اور خود انتظار کرنے لگا کہ وہ بیٹھ جائیں تو دروازہ بند کر کے ٹیکسی سٹارٹ کرے۔ سکینہ خالہ ایک طرف سے اور وجہ دوسری طرف سے ٹیکسی میں بیٹھنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اسی اثناء میں اچانک اکو کی ٹیکسی سے کچھ فاصلے پر کھڑی اسی فیاٹ کار میں سے ایک شخص خود کو کالی چادر میں لپیٹے تیزی سے نکلا اور وجہ کی طرف لپکا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی شیشے کی بوتل تھی، جس کا ڈھکنا اس نے پہلے ہی سے کھول رکھا تھا۔ وجہ اس کے سراپے سے سراسیمہ سی ہو کر پیچھے کو ہٹیں، لیکن پیچھے ٹیکسی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وجہ نے اس شخص کے چادر سے جھلکتے آدھے چہرے کو پہچان لیا۔ وہ ظفر تھا، جو اپنے ہاتھ میں تیزاب کی بوتل لیے ان کی جانب لپکا تھا۔ وجہ آپی گھبرا کر چلائیں۔ اکو بکھلا کر پلٹا، اور اس نے کسی چادر بردار شخص کو وجہ کی جانب کچھ پھینکتے ہوئے دیکھا۔ اس شخص کا ہاتھ ابھی پوری طرح ہوا میں ہی تھا کہ اکو نے ایک ثانیے کی تاخیر کیے بنا جھپٹ کر اس شخص کا ہاتھ دبوچ لینا چاہا، لیکن تب تک وہ آتشی سیال بوتل سے پوری طرح چھلک چکا تھا۔ لیکن تب تک اکو وجہ اور اس سیال کے مادے کے درمیان حائل ہو چکا تھا۔ اکو کے منہ سے کرب کے مارے ایک زوردار کراہ نکل گئی، اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے ہاتھ اور سینے پر انگارے ڈال دیے ہوں۔ گردن کا کچھ حصہ بھی متاثر ہوا، اور تیزاب کے چھینٹے اس کے چہرے تک آئے تھے، لیکن شدید تکلیف نے اسے آنکھیں مینچ لینے پر مجبور کر دیا تھا، اس لیے اس کی آنکھیں ان چھینٹوں سے بچ گئی تھیں۔ لمحہ بھر میں ہی مزار کے باہر بھگدڑ مچ گئی۔ ظفر اگلے ہی لمحے لپک کر بھیڑ میں غائب ہو چکا تھا، اور وہ پرانی فیاٹ بھی اسی لمحے ریورس ہو کر کہیں گم ہو گئی تھی۔ اکو کا تکلیف کے مارے برا حال تھا۔ وجہ کو خراش تک نہیں آئی تھی۔ آس پاس چند دوسرے رکشہ اور ٹیکسی والے بھی تھے، جن میں سے کوئی ایک آدھ شاید اکو کو جانتا بھی تھا، اسی لیے وہ لپک کر بھیڑ میں سے نکلا اور زور سے چلایا، ارے یہ تو اپنا اکو استاد ہے یار، جلدی کرو، اسے اپنی ٹیکسی میں ڈلواؤ، یہ تو بری طرح جل گیا ہے۔ اکو کا نام سن کر وجہ اور سکینہ خالہ دونوں ہی بری طرح سے چونکے، اور اب انہوں نے غور سے ٹیکسی والے کی جانب دیکھا تو بیچ میں سے اکو کے خد و خال ابھر آئے۔ لیکن اس وقت وہاں ایک ہلہ مچا ہوا تھا۔ اکو نیم بے ہوشی کے عالم میں تھا، لیکن پھر بھی اس نے کسی دوسرے ٹیکسی والے کو ہدایت کی کہ یہ بیبیاں اس کے پرانے محلے کی سواری ہیں، لہٰذا وہ انہیں سیدھے اور بہت حفاظت سے ان کے گھر چھوڑ آئے۔ فضلو بابا نے اکو کے ساتھ جانے کی کوشش کی، لیکن اکو نے انہیں منع کر دیا کہ اس وقت وہ وجہ اور خالہ کو لے کر سیدھے گھر پہنچیں۔ دوسرے ہی لمحے ایک ٹیکسی اکو کو لے کر ہسپتال کی جانب، اور دوسری وجہ لوگوں کو لے کر محلے کی جانب دوڑ پڑی۔ وجہ گھر میں داخل ہوئیں تو زارو قطار رو رہی تھیں۔ میں جو کافی دیر سے کتابیں لیے وہیں ان کے گھر میں غیاث چاچا کے ساتھ صحن میں بیٹھا تھا، انہیں اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا۔ غیاث چاچا بھی بوکھلائے ہوئے سے انہیں تسلیاں دینے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر سکینہ خالہ نے ہی اپنے آپ پر قابو پایا اور سارا ماجرا اور اکو کے اس طرح جل کر زخمی ہونے کا واقعہ سنایا۔
میں راجا کو لے کر ہسپتال کی طرف دوڑا، جہاں بالے اپنے ابا کے ساتھ ہم سے پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ اکو کی جلد بری طرح جھلس گئی تھی اور وہ پٹیوں میں جکڑا ہوا بستر پر نہایت تکلیف کے عالم میں پڑا ہوا تھا۔ ظفر بہت دنوں سے وجہ کے ہاتھوں عدالت میں ملی بے عزتی اور شرمندگی کا بدلہ چکانے کی طاق میں تھا، اور اسی لیے وہ پچھلے کئی ہفتوں سے محلے کے آس پاس کسی دوست کی گاڑی میں چہرہ چھپائے ٹو لیتا رہتا تھا کہ اگر کبھی وجہ باہر نکلی تو وہ ان کے چہرے کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر کے اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کر سکے۔ وہ جانتا تھا کہ وجہ کا گھر سے اکیلے نکلنا تو ناممکن ہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اسی مستقل مزاجی سے محلے کے چکر کاٹتا رہا، کیونکہ یہ انتقام ہی اب اس کی زندگی کا واحد اور آخری مقصد رہ گیا تھا۔ وجہ کی وجہ سے سارے شہر میں اس پر تھو تھو ہوئی تھی، اور اب تو اس کے آوارہ اور بد چلن جواری دوست بھی اسے تانے دے دے کر ہنستے تھے کہ جس بیوی کو بھیگی بلی بتاتا تھا وہ تو ایسی شیرنی نکلی کہ بھری عدالت میں ظفر کی عزت اتار گئی، اور یہ تانے رات بھر ظفر کا خون ابالتے رہتے تھے۔ اسی لیے اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ جہاں کہیں بھی وجہ دکھیں وہ ان کا چہرہ بگاڑ دے گا، اور اسی نیت سے وہ یہ تیزاب کی بوتل بھی ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھتا تھا۔ لیکن قدرت ایک بار پھر اس کے آڑے آئی اور تیزاب اکو کا مقدر بن گیا۔ ظفر نے جب وجہ کی طرف تیزاب اچھالا تھا تو اسے بیک وقت دو چیخیں سنائی دی تھیں، ایک تو اس ٹیکسی والے کی جو نہ جانے بیچ میں کہاں سے ٹپک پڑا تھا، اور دوسری وجہ کی، لہٰذا اسے مکمل یقین نہیں تھا کہ ان دونوں میں سے زیادہ نقصان کسے ہوا ہے، کیونکہ دوسرے ہی لمحے اسے وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ اکو کا بیان لینے کے لیے پولیس تو گھنٹہ بھر بعد ہی ہسپتال پہنچ گئی تھی، لیکن اکو کو اگلے دن ہی ہوش آیا۔ ملک ریشم جو اب ہمارے علاقے کا ڈی ایس پی ہو چکا تھا، اس نے اکو کا بیان تو لے لیا، لیکن ظفر کی تلاش میں چھاپے وہ گزشتہ آدھی رات سے ہی مار رہا تھا۔ غیاث چاچا نے خود تھانے جا کر اسے ساری تفصیل بتا دی تھی، لیکن ان کی درخواست پر وجہ کا نام کیس کی تفصیل میں درج نہیں کیا گیا تھا۔ غیاث چاچا اب مزید عدالتوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے تھے، اس لیے ملک ریشم خان نے صرف اکو کے بیان پر ہی انحصار کیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ ایک دفعہ ظفر اس کے قابو میں آ جائے تو پھر عدالت کے سامنے اسے اکو سے شناخت کروا کر اس کا کچھ بندوبست کرے گا، کیونکہ خوش قسمتی سے وجہ کو کوئی گزند نہیں پہنچی تھی اور مقدمے کا مدعی خود اکو بھی بن سکتا تھا، لیکن ظفر پولیس کے ہتھے نہیں چڑھ پایا تھا۔ ملک نے اس کے ہر ممکن ٹھکانے پر خفیہ کے بندے بھی لگا دیے تھے اور اس کے کچھ دوستوں کو بھی گرفتار کیا تھا، لیکن ان سب کا ایک ہی بیان تھا کہ ظفر گزشتہ شام سے ہی غائب ہے۔ کچھ جواریوں نے یہ شکایت بھی کی کہ کل شام ظفر انتہائی جلدی میں ان سب کے پاس آیا اور سبھی سے ہزاروں روپے کی رقم 2 دن کے لیے ادھار کے نام پر لے گیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ظفر لمبے عرصے کے لیے شہر سے غائب ہونے کے ارادے سے جتنی رقم دوستوں سے انیٹ سکتا تھا وہ ساری سمیٹ کر بھاگ گیا تھا۔ اکو کو ہسپتال کے وارڈ میں پڑے 24 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنے جسم پر گزرتی اس بے انتہا اذیت کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کے روئیں روئیں میں انگارے سے بھر رہی تھی۔ دفعتاً اسے اپنے چہرے پر کسی قطرے جیسی چیز کے گرنے اور پھر نمی کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور پھر سکتے اور حیرت سے آنکھیں بند نہیں کر پایا۔ غیاث چچا اس کے سرہانے کھڑے تھے اور ان کی آنکھ سے نکلتا پانی اکو کے چہرے کو دھو رہا تھا۔ چہرے کو ہی کیا، اکو کو تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے غیاث چچا کے آنسوؤں کے وضوح سے ہی آج اس کے تن اور من پر لگی گناہوں کی ساری کالک دھل جائے گی۔ اکو ان سے کچھ کہہ نہیں پایا اور اس مجبور باپ کے آنسوؤں نے اسے بھی اپنے آنکھوں کا نمکین پانی بہانے پر مجبور کر دیا۔ کیسی عجیب بات تھی، وہ دونوں شخص آج مل کر رو رہے تھے، جن میں سے ایک دوسرے کی زندگی کی بربادی کا سارا سامان کر گیا تھا، دوسرا اپنا سب کچھ لٹا بیٹھا تھا اور آج اسی پہلے لٹیرے کے غم اور تکلیف میں آنسو بہا رہا تھا جس نے کل اس کی متاع حیات کو برباد ہونے سے بچا لیا تھا۔ یہ کیسا لٹیرا تھا، اور یہ لٹ جانے والا بھی کیا کمال تھا۔ اکو کو ہسپتال سے فارغ ہونے میں تقریباً 3 ماہ سے بھی کچھ زیادہ کا عرصہ لگ گیا، لیکن تیزاب کے وہ داغ اس کے جسم سے کبھی نہیں مٹ پائے۔ لیکن داغ کب تھے؟ یہ تو اس کے لیے وہ چمکتی مہریں تھیں
جنہیں وہ اپنے بازوؤں اور سینے پر کسی جنگ میں ملے تمغوں کی طرح سجائے اب ساری دنیا کے سامنے فخریا جا سکتا تھا کہ دیکھ لو، یہ ایک گنہگار شخص کا وہ کفارہ ہے جسے تقدیر نے اسی جہاں میں اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا۔ ظفر کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل پایا۔ وجو آپی کا گھر سے کہیں باہر آنا جانا بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب میرے بی اے کا نتیجہ نکل آیا اور میں مقابلے کے امتحان کے فارم بھی جمع کروا کر آ گیا۔ جس دن میرا پہلا پرچہ تھا، اس دن صبح سویرے میں وجو سے ملنے گیا۔ وہ صحن میں ہی جائے نماز پر بیٹھی دعا کر رہی تھیں۔ میں نے انہیں چھیڑنے کے لیے کہا کہ اگر صرف دعاؤں سے ہی مقابلے کے امتحان پاس ہونا ہوتے تو ہمارے مسجد کے مولانا صاحب کے چاروں لڑکے سی ایس پی آفیسر ہوتے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا اور مجھے نظروں میں ہی گھور کر دیکھا اور چپ رہنے کا اشارہ کیا، اور پھر بنا کچھ بولے دعا ختم کر کے مجھ پر زور سے پھونک دیا۔ لیکن میں انہیں کیسے سمجھاتا کہ میرے لیے تو سب سے بڑی دعا خود وہ تھیں، ان کا چہرہ تھا جسے دیکھ کر میں اپنی زندگی کے ہر امتحان کا سامنا کرتا تھا، اور اپنی اس دعا کی بدولت ہی میں آج تک زندگی کے ہر امتحان میں سرخرو بھی ہوا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ دنیا کی ہر دعا رد ہو سکتی ہے لیکن میری یہ دعا کبھی نامراد پلٹ کر واپس نہیں آ سکتی۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔